بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں آیت فاطمہ اور آپ ہیں میرے چینل ناول ریڈرز ہب پہ۔ کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ ناولز کیسے لگ رہے ہیں آپ کو؟ جی تو جناب، آج میں نے بہت ہی خوبصورت ایک پولیس آفیسر بیسڈ ناول چوز کیا ہے۔ اقرا صغیر احمد کا بہت ہی پیارا یہ ناول ہے، آؤ پکارتے ہیں۔ اس میں ہیرو کا کریکٹر بہت زبردست ہے، ہیروئن بھی اچھی ہے لیکن زیادہ مجھے ہیرو کا کریکٹر اچھا لگا۔ بہت ہی پیاری تھیم ہے، آپ کو پتہ ہے اقرا کے ناول کیسے خوبصورت ہوتے ہیں۔ تو چلیے اسٹارٹ کرتے ہیں۔ یہ ناول آیا تھا آنچل ڈائجسٹ کے شمارے میں۔ اس کا منتھ اور ایئر مجھے یاد نہیں، آئی تھنک یہ نا ارلی 2000s کے ایرا میں یہ آیا تھا۔ تو چلیے اسٹارٹ کرتے ہیں، آؤ پکارتے ہیں۔ ٹرین نے زوردار وسل دی اور دھیرے دھیرے آگے بڑھنے لگی۔ پلیٹ فارم پر موجود لوگ مختلف سٹالز، دکانداروں اور چھاپڑی فروشوں میں ہلچل بام عروج پر پہنچ گئی۔ بے انتہا شور و غل تھا، کوئی بچڑ رہا تھا، کوئی ملن کے آنسو صاف کرتا نظر آ رہا تھا۔ وقت بھی کتنا عجیب ہے، کسی کے لیے اپنے دامن میں مسرتوں کے پھول لاتا ہے تو کسی کی جھولی میں جدائی کے کانٹے بھر دیتا ہے۔ وہ بھی آج اس شہر سے جدا ہو رہی تھی جہاں زندگی کے 20 سال اس نے ماں اور باپ کی عزت محبت بھری پناہ میں گزارے تھے، ہر دکھ و پریشانی سے بے نیاز رہ کر۔ اب ان کے دنیا سے جانے کے بعد وہ بھرا پورا شہر اس کے لیے انجان بے مروت بن گیا تھا۔ لاکھوں کی آبادی میں کوئی اس کا سگا نہ تھا، اپنا نہ تھا۔ ماں باپ کے مرتے ہی وہ بے آسرا ہو گئی تھی اس کے، اب یہاں کوئی جائے پناہ نہ رہی تھی۔ اماں اور ابا 40ویں کے بعد ہی مہوش آپی نے اپنے شوہر صابر ملک کی مدد سے 2-4 کمروں، کھلے صحن اور بڑے سے برآمدے والا پختہ مکان فروخت کر دیا تھا۔ کس قدر روئی تھی وہ اس دن۔ مہوش آپی کی بہت منت سماجت کی تھی کہ اس مکان کو فروخت نہیں کریں، اس مکان سے اسے اماں اور ابا کی خوشبوئیں آتی ہیں، ان کی یادیں گھر کے چپے چپے میں بکھری ہوئی تھی۔ اسے لگتا تھا ابھی کسی لمحے وہ دونوں مسکراتے ہوئے آ جائیں گے، مگر ہمیشہ کی کٹھور اور سنگ دل آپی نے اس کی ایک نہ سنی مدد کے لیے اس نے صابر بھائی کی طرف دیکھا، لیکن وہ تو اول روز سے کیا حکم ہے میرے آقا کی مثال تھے، بھلا کس طرح اس کی مدد کر سکتے تھے۔ جواب میں انہوں نے یہی کہا کہ مہوش آپ کی بڑی بہن ہے اور وہ جو کچھ بھی کر رہی ہیں آپ کی بہتری اور بھلائی کے لیے ہے۔ ان جیسے شریف، سلجھ اور امن پسند اور بامروت پرخلوص شخص سے یہ توقع ہی عبث تھی کہ وہ کبھی بیوی کے آگے لب وا کر سکے۔ وہ تو آپ ہی کے بے دام غلام تھے۔ پھر وہی ہوا، آپ ہی نے مکان فروخت کر ڈالا اور اس کی رہائش ومن ہاسٹل میں کر دی۔ اس نے ان کی عزت منت سماجت کی کہ وہ گھر فروخت کر ہی چکی ہیں تو اسے یہاں ہاسٹل میں کیوں چھوڑے جا رہی ہیں، ساتھ کراچی لے جائیں، وہ ہاسٹل میں نہیں رہ سکتی۔ لیکن اس کے آنسو اور سسکیاں ان کے پتھر دل کو ذرا بھی نہ پگھلا سکی۔ انہوں نے حکم دیا تو بس وہ پتھر کی لکیر بن گیا۔ اب چاہے دنیا ادھر کی ادھر ہو جائے یا زمین آسمان پر پہنچ جائے یا آسمان دھرتی پر آ جائے، ان کے فیصلے میں رد و بدل ناممکن تھا۔ خلاف توقع اس بار صابر بھائی نے بھی ہونٹ وا کر کے زبان کو جنبش دی کہ مہکار کو یہاں چھوڑنا مناسب نہیں ہے، ساتھ لے چلو، بنگلے میں کئی کمرے خالی ہیں، کسی میں رہ لے گی۔ لیکن جواب میں آپ ہی نے خاصی بد دماغی بلکہ بدتمیزی سے چیخ کر کہا، تمہیں کوئی ضرورت نہیں ہے ہم بہنوں کے درمیان مداخلت کی۔ اور صابر بھائی تو ان کی ایک ہی ڈانٹ میں اس طرح نگاہیں جھکا کر خاموش ہو گئے جیسے کوئی بہت ہی نالائق اسٹوڈنٹ ٹیچر سے ڈانٹ کھا کر ہونٹوں پر انگلی رکھ کر بیٹھ جائے۔ وہ پہلی بار آپ ہی کی پررعب شخصیت، بد دماغی، سخت مزاجی، مغرور اور ہٹ دھم طبیعت سے بدظن و دل گرفتہ ہوئی تھی۔ ہاسٹل کے ماحول میں وہ ایک ماہ گزر جانے کے باوجود ایڈجسٹ نہ ہو پائی تھی کہ اچانک ہی آمد بہار بن کر صابر بھائی کی کال آ گئی کہ وہ کراچی چلی آئے، وہ اسٹیشن پر اسے ریسیو کر لیں گے۔ وہ جو مر جانے کی حد تک بد دل و پسماردہ ہو گئی تھی، فوراً اس نے پیکنگ کر لی تھی۔ فرسٹ کلاس میں ریزرویشن نہ ہو سکی تھی، اسے جس ڈبے میں سیٹ ملی تھی یہ عام ڈبوں سے کافی کشادہ اور کم افراد تھے۔ ٹرین نے اسپیڈ پکڑ لی تھی، پلیٹ فارم نگاہوں سے اوجھل ہوتا جا رہا تھا۔ ٹرین آگے بڑھ رہی تھی، اس کا ذہن پیچھے دوڑ رہا تھا، سب یاد آ رہا تھا۔ اماں کا دوپٹے کے حالے میں چمکتا سا پرنور چہرہ، پھولوں کی طرح نرم شہد سا شیریں لہجہ، ابا کا شفقت بھرا انداز، محبت و اپنائیت بھرا تحفظ۔ اب سب کھو گیا۔ کہاں پائے گی ان رشتوں کو، مٹی کی آغوش میں چھپ جانے والے چہروں کو وہ اب کبھی نہ دیکھ پائے گی۔ اور زندگی کا کس قدر پرسوار المیہ تھا یہ، اسے محسوس بھی نہ ہو اور آنکھوں سے آنسوں کی چھڑی لگ گئی تھی۔
ट्रेन पूरी स्पीड से पटरी पर दौड़ रही थी। बाहर तेज़ी से मंजर तब्दील होते जा रहे थे। वो बैठी तो खिड़की के पास थी, लेकिन दिल कुछ इस तरह भर भर कर आ रहा था कि वो बहुत आहिस्तगी से रुमाल से चेहरा साफ कर रही थी, जो मुसलसल नम हो रहा था। सामने सीट पर बैठे हुए अफराद एक ही ख़ानदान के लग रहे थे। एक लड़की, दूसरी बड़ी भी और तीसरी दरमियानी उम्र की औरत थी। साथ में 2 बच्चे थे। उसकी सीट पर उनके साथ आए एक बड़े मियाँ और दूसरा आदमी बैठे थे। जिसावत के लिहाज से दोनों पहलवान थे और शायद उसे तन्हा और चादर में मुँह छुपाए देखकर कुछ ज़्यादा ही फराख दिली से फैल कर बैठे थे। मामा, मेरा दिल घबरा रहा है, प्लीज़ ज़रा ऑरेंज जूस का पैकेट तो निकाल कर दीजिएगा। सामने सीट से लड़की की खासी नखरेली सी आवाज़ उभरी। हाँ हाँ, क्यों नहीं, मेरी बच्ची तबीयत गो मेरी भी बिगड़ रही है। अभी दोनों माँ बेटी जूस पीती हैं। बड़ी बी ने सीट के नीचे से कूलर घसीटा। आंटी, मुझे भी चक्कर आ रहे हैं, एक पैकेट मुझे भी दीजिएगा। तीसरी खातून फ़ौरन तड़क कर बोली थी। भाभी, आप हमारी हिर्स करना छोड़ें। हमारा खाना पीना आपसे बर्दाश्त क्यों नहीं होता? अरे हिर्स करती है मेरी जूती, तुम जैसी छिपकली से हिर्स करूँगी मैं? भैया, बहू, कहीं तो ज़बान बंद कर लिया करो, ये रेल है, तुम्हारे बाबा का आंगन नहीं। बड़ी बी ने बेटी की तरफदारी खासे होशियार अंदाज में की थी। अरे वाह, मुझे नहीं, अपनी बेटी को समझाएं कि ये ट्रेन है, इसके बाबा का आंगन नहीं। वहाँ से तुर्की व तुर्की जवाब आया। तुम लोगों को जगह का एहसास नहीं होता, हर जगह ज़बान खोलने बैठ जाती हो। बड़े मियाँ ने बहू को घूरते हुए सरजश की। जहेज़ में लाई क्या थी इस मन भर की ज़बान के अलावा? मम्मा, ज़्यादती कर रही हो तुम बहुत। बड़े मियाँ के साथ बैठे हुए मर्द की मनमनाती सी आवाज़ उभरी। नकार ने बेसाख्ता बड़ी बी के चेहरे की जानिब देखा। चुप कर जोरू के गुलाम, हिमायत लेकर इस औरत को तूने सर पर बिठा लिया। बड़ी बी तो गोया खोलते तेल की कढ़ाई में फेंक दिया गया हो। वो औरत जो उनकी बहू थी, सास का ताना उसे भी अंगारों पर लौट आ गया। फिर तो वहाँ ज़बानी गोलाबारी इतनी शदीद अंदाज में शुरू हुई कि रेल की चकाचक भी सुनाई ना दे रही थी। बड़े मियाँ बड़ी भी और लड़की एक महाज पर और वो मियाँ बीवी दूसरी तरफ। एक दूसरे के ख़ानदानों की कसीदा खानी बड़े शानदार लफ्ज़ों में की जा रही थी। इर्द गिर्द की सीटों पर बैठे लोग भी वहाँ से उठकर तमाशा देखने आ गए थे और उनकी लड़ाई ख़त्म करवाने की बजाय दोनों पार्टियों को इस तरह सपोर्ट कर रहे थे कि वो उनकी हंसती निगाहों में तबस्सुम लबों से बेनियाज आपस में खूब लड़ रहे थे। अभी ये हंगामा ना मालूम क्या सूरत इख्तियार करता। मान गेट से वो दराज स्मार्ट शख्स ट्रैवल बैग हाथ में थामे अंदर दाखिल हुआ। उसके ब्लू जीन्स और ब्लैक टी शर्ट से फूटती मसूर कुल महक हरसू फैल गई थी। उसकी सुर्ख और सफ़ेद रंगत धूप की तमाज़त से सुर्ख हो रही थी। डार्क ग्लासेस हाथ में पकड़े हुए उसने एक तायराना नज़र वहाँ मजमे पर डाली। फिर जेब से टिकट निकाल कर शायद बर्थ नंबर चेक कर रहा था। उसकी आमद पर हैरत अंगेज़ तौर पर वहाँ छिड़ी जंग फौरी बंद हो गई और लोग शायद उसके लंबे चौड़े सरापे पुरवकार और बारूब शख्सियत से मरूब होकर अपनी अपनी जगह पर चले गए। अरे मियाँ, कहाँ चले आ रहे हो? यहाँ जगह नज़र आ रही है तुम्हें? जी, ये मेरी सीट है, मेरी टिकट पर भी यही नंबर दर्ज है। उसके शाइस्ता महज़ब लहजे में कुछ ऐसी सरमहरी और हठधर्मी का उनसर नुमाया था कि बड़े मियाँ ने खामोशी से सिमट कर जगह दे दी थी। उसने एक निगाह उस सिमटी सिमटाई स्याह चादर में सर झुकाए बैठी लड़की पर डाली, फिर अपना वो छोटा सा बैग दरमियान इस तरह रख कर बैठ गया कि उसके और महकार के दरमियान खासा फासला पैदा हो गया था। जबकि महकार मज़ीद खिड़की से चिपक कर बैठ गई। अजनबी के मलबूस से निकलती हुई महक ने उसे मक़ैद कर डाला था। शायद वो बेहद परफ्यूम स्प्रे करने का आदी था। चंद लम्हे माहौल पुरसुकून रहा, फिर सामने वालों के हालात बिगड़ने लगे थे। तीनों ख़वातीन अभी तक पुराने महाज पर कायम थी। इस मरतबा उनके लहजे धीमे थे और दोनों मर्दों ने भी दखल देने की कोशिश नहीं की थी, बल्कि वो उस आने वाले मुसाफिर से इंटरव्यू ले रहे थे। कहाँ जा रहे हैं आप? कराची। किसी अजीज़ से मिलने जा रहे हैं? जी नहीं, मेरा घर है। अच्छा, यहाँ लाहौर के सिलसिले में आए थे? बिज़नेस के सिलसिले में। उसकी शख्सियत देखने में जिस कदर पुरकशिश और वजीहा थी, गंभीर लहजा भी उस कदर स्पाट और रूखा था। बड़े मियाँ के सवालों के जवाबात उसने बिल्कुल बेतासर और बेजार अंदाज में दिए थे और उनके चुप होते ही सर से बैग से इंग्लिश मैगज़ीन निकाल कर चेहरे के आगे कर लिया था। और बड़े मियाँ मज़ीद इंटरव्यू की हसरत दिल में दबा गए थे। क्यों हर जगह तमाशा दिखाते हो तुम लोग? आखिर कब अकल आएगी तुम लोगों को? यानी हद है जहालत और गंवारपन की।
یعنی حد حد جہالت و گوارپن کی۔ بڑے میاں اس بار بیوی اور بیٹی کو ڈپٹ کر بولے، میں تو پہلے ہی کہہ رہی تھی میں نہیں جاتی ان لوگوں کے ساتھ، ان کو نہ اپنی عزت کا خیال ہے اور نہ دوسروں کی، مگر میری سنتا کون ہے؟ بہو بیگم نے دہائی دی تھی، بیگم خاموش ہو جاؤ، والد صاحب سمجھا تو رہے ہیں۔ اماں مہوش اپی کراچی سے اس طرح آتی ہیں جیسے امریکہ سے 7-8 سال بعد آ رہی ہوں، حالانکہ فلائٹ انہیں چند گھنٹوں میں یہاں پہنچا دیتی ہے، اور آپ بھی کبھی نہیں گئی ہیں۔ میری دوست مسرت کی بہن دبئی میں رہتی ہے، لیکن وہ ہر سال بچوں کی چھٹیوں میں آتی ہیں اور 2 ماہ رہ کر جاتی ہیں۔ آپ اتنے سالوں بعد آتی ہیں اور ایک ہفتہ بھی وہ مشکل رہتی ہیں۔ اس دوران ان کا موڈ بدستور بگڑا ہوا رہتا ہے، اور صابر بھائی سے تو کبھی بھی ان کو میں نے سیدھے منہ بات کرتے نہیں دیکھا۔ وہ ہر وقت ان کے نخرے اٹھاتے رہتے ہیں، لیکن آپی پہلے تو ایسی نہیں تھی۔ مہوش بے حد حسین ہونے کے ساتھ ساتھ اس کی خوش اخلاقی اور ملنساری کے چرچے محلے میں تھے۔ شادی کے بعد ایسی ہو گئی۔ اب تو مدت ہو گئی اسے اپنوں سے ملے، کسی سے ملنا پسند نہیں کرتی، بعض اوقات تو مجھ سے بھی اس کا رویہ اکھڑا اکھڑا اور بیزار ہوتا ہے۔ سبزی بناتی اماں کی آواز رن سی گئی۔ اماں آپی کی شادی پسند سے نہیں ہوئی تھی؟ بعد عرصے کا دل میں چھپا سوال آج اس سے پوچھ ڈالا۔ ویسے بھی اماں کی اور اس کی بہت دوستی تھی، کالج سے آنے کے بعد وہ اماں کے قریب ہی رہتی۔ ہاں شاید یہی مجھ سے غلطی ہو گئی۔ اماں نے گہرا اور زردہ سانس لیا تھا۔ مدثر 7 چھوٹی بہنوں اور 3 چھوٹے بھائی اور بیویوں کا واحد کفیل تھا۔ اتنا بڑا کنبہ اور فرائض ذمہ داریوں اور قرض میں جس شخص کا بال بال جکڑا ہوا ہو، بھلا ایسے شخص کو میں کس طرح بیٹی دے سکتی تھی؟ مہوش دیوانی ہو رہی تھی۔ اس کا کہنا تھا وہ مدثر کے ساتھ مل کر اس کی ذمہ داریاں بانٹے گی، کبھی حرف شکایت زبان پر نہ لائے گی۔ اس کی خواہش تھی مدثر کا پرپوزل قبول کر لیا جائے، لیکن میرا دل اس رشتے کو ماننے کو تیار نہ تھا۔ ہر ماں کی طرح میری یہی خواہش تھی کہ میری بیٹی چھوٹے کنبے میں بیاہی جائے، جہاں اس پر ذمہ داریوں کا بھاری بوجھ نہ ہو اور اسے عزت و وقار بھی ملے۔ اسی دوران ایک جاننے والی صابر ملک کا رشتہ لے کر آئی۔ صابر ملک کے آگے پیچھے کوئی نہ تھا اور اس کی ملازمت بھی اچھی تھی۔ میں نے وہ رشتہ قبول کر لیا کیونکہ صابر ملک ہر طرح سے بہتر لڑکا تھا۔ تمہارے ابا نے 1-2 دفعہ کہا بھی کہ مہوش کی جہاں مرضی ہو وہ رشتہ کرو، مگر میں اس کا مستقبل دیکھ رہی تھی۔ میں نے دونوں باپ بیٹی کی نہیں سنی اور صابر ملک کے ساتھ چند ماہ میں اسے رخصت کر دیا اور وہ بیاہ کر کراچی چلی گئی۔ آپی نے کچھ کہا نہیں؟ خاموشی سے شادی کر لی؟ ہاں، وہ بہت فرمانبردار اور سعادت مند تھی۔ اس نے کبھی میری یا اپنے باپ کی حکم عدولی نہیں کی۔ مدثر کے رشتے پر بھی اس نے شاید مدثر کے کہنے پر بات کی تھی، میں نے منع کر دیا۔ وہ خاموش ہو گئی اور اسی خاموشی سے رخصت ہو کر چلی گئی۔ سنتے ہیں دولت عورت کے نصیب سے اور اولاد مرد کے مقدر سے ہوتی ہے۔ مہوش صابر کے لیے خوش بخت ثابت ہوئی۔ شادی کے کچھ ماہ بعد ہی اس کے بزنس میں اضافہ ہوتا چلا گیا۔ اس نے مہنگے علاقے میں محل نما کوٹھی بنوا لی تھی اور دولت مند بن گیا، لیکن مہوش کے نصیب میں اولاد نہیں تھی۔ اس معاملے میں وہ مفلس رہی۔ صابر ملک اسے بہت چاہتا ہے، ایسا محبت کرنے والا شوہر کسی کسی کو ملتا ہے، لیکن مجھے لگتا ہے مہوش ابھی مدثر کو بھلا نہیں پائی اور اس کا بدلہ وہ ہم سب کے ساتھ ساتھ صابر ملک سے بھی لے رہی ہے۔ کبھی کبھی مجھے ایسا لگتا ہے وہ جان بوجھ کر ماں نہیں بننا چاہتی، اور یہ بہت بڑا ظلم ہے۔ صابر ملک کی کوئی شناخت ہی نہیں رہے گی۔ ٹھنڈی بوتلیں، چائے والا، گرم چپس لے لو۔ کسی اسٹیشن پر گاڑی رکی تو ایک دم ہی شور مچ اٹھا تو وہ چونک کر دیکھنے لگی۔ اس کے برابر میں بیگ رکھا ہوا تھا اور سیٹ خالی تھی۔ بڑے میاں اٹھ کر بڑی بی سے کچھ گھسا گھسا کر رہے تھے۔ بیٹا ان کا شاید بچوں کو لے کر ٹرین سے اترا تھا۔ بہو صاحبہ گیٹ سے لٹکی نظر آ رہی تھی۔ اسے چادر ٹھیک کرتے ہوئے کچھ ٹانگوں کو حرکت دی اور سیدھی ہو کر بیٹھ گئی۔ سامنے بیٹھی لڑکی نے کچھ حسدانہ نگاہوں سے اس کی سیاہ چادر کی اوٹ سے چمکتے گلابی حسین چہرے کو دیکھا تھا، پھر خواہ مخواہ اوں کہہ کے کیلے چھیل کر کھانے لگی۔ اس پر بھلا اس اوں کا کیا اثر ہو سکتا تھا؟ وہ کھڑکی سے باہر پھیلی افراتفری دیکھنے لگی۔ کچھ بھی اچھا نہیں لگ رہا تھا۔ وہ آنے والے کل سے خوفزدہ فکر مند تھی۔ آپی کا اسے دیکھ کر کیا رد عمل ہوگا؟ وہ اسے برداشت نہیں کر سکیں گی، یا یوں ہی کٹھور پن اور بے تنائی کا مظاہرہ کریں گی، یا شاید اسے اچانک بغیر اطلاع کے سامنے دے کر نامعلوم کیا کریں۔ ایسے ہی پریشان کن خیالات نے اسے از حد سراسیمہ کر ڈالا تھا۔ ہاسٹل سے تو وہ چلی آئی تھی، مگر اب جب کہ سفر آدھا طے ہو گیا تھا، اسے آنے والے وقت سے سہما ڈالا تھا۔ بھوک، پیاس، نیند، سکون سب کچھ چھن گیا تھا۔ گاڑی نے وhistle دی۔ تمام لوگ جو نیچے اترے تھے اوپر چڑھنے لگے۔ وہ بھی سب سے آخر میں آیا تھا۔ ایک سحر انگیز خوشبو ہر طرف پھیل گئی تھی۔ سفر جاری تھا۔ رات کا اندھیرا پھیل چکا تھا۔ سامنے برتھ پر امن و سکون کی فضا قائم تھی۔
لڑکی بڑی پیار بھری نگاہوں سے چوری چوری دیکھ لیتی تھی، لیکن وہ شخص گویا سب سے ہی ناراض بیٹھا تھا۔ وہ کسی کی طرف ایک نگاہ ڈالنا بھی گوارا نہیں کرتا۔ بیزاری اور خوف بلکہ درشتگی اس کے چہرے سے عیاں تھی، اور لڑکی کی نگاہیں محسوس کر کے اس کے وجیہہ چہرے پر اظہر سنجیدگی کے ساتھ سختی اور سرد مہری کے تاثرات حویدا ہو گئے تھے۔ پھر وہ اٹھ کر اوپر برتھ پر سونے چلا گیا۔ مہکار بھی آنکھیں موند کر بیٹھ گئی۔ نامعلوم کہ اس لمحے نیند اس کی آنکھوں میں شدت سے اتر آئی اور پھر عجیب سے شور سے اس کی آنکھ کھلی۔ نامعلوم کون سا اسٹیشن تھا جہاں گاڑی رکی تھی، وہ فیملی اتر گئی، اور اب وہاں براجمان ہونے والا وہ گروپ نوجوان لڑکوں پر مشتمل تھا۔ بلند کہکے اور لچر گفتگو ان کی سطحی ذہنیت اور گھٹیا کردار کی غماز تھی۔ گاڑی نے رفتار پکڑ لی تھی۔ وہ خاصی بدتمیزی سے پھیل پھیل کر بیٹھ گئے۔ اس کو ایک دم گھبراہٹ سی ہونے لگی۔ کھڑکی سے چپک کر بیٹھنے کے باوجود اس کا شانہ اس لڑکے کے بازو سے مس ہو رہا تھا۔ وہ جتنا سمٹ رہی تھی وہ اس قدر ہی اس کی طرف کو کھسک رہا تھا۔ دور ہو کر بیٹھیے آپ، بلاخر اسے اس بدتمیز لڑکے کو ٹوکنا پڑا۔ برتھ پر دراز شموئل کی سماعتوں سے وہ گھبرائی اور پریشان، اور کچھ سختی کا عنصر لیے آواز ٹکرائی تو وہ چونک اٹھا۔ اس نے آنکھوں سے بازو اٹھا کر نیچے دیکھا تو نیچے لڑکوں کو براجمان پایا۔ وہ لڑکی جسے وہ گونگی سمجھ رہا تھا، کیونکہ کئی گھنٹوں کے سفر کے دوران بھی وہ خاموش بیٹھی تھی، اپنے برابر میں بیٹھے لڑکے سے مخاطب تھی۔ لمحے بھر میں سچویشن کا اندازہ کر کے اس کی پیشانی پر شکنوں کے جال پڑ گئے تھے۔ وہ اٹھ کر بیٹھا۔ کیوں دور ہو کر بیٹھے؟ کیا کانٹے لگے ہوئے ہیں ہم میں؟ حسب معمول وہ لڑکے اسے تنہا اور گھبرایا ہوا دیکھ کر فری ہونے لگے تھے۔ قبل اس کے بات مزید بڑھتی وہ نیچے اتر آیا اور اس لڑکے سے سیٹ خالی کرنے کو کہا۔ ہم تو شہنشاہ ہیں سر، جہاں بیٹھ گئے سو بیٹھ گیا، اب آپ کو سیٹ خالی نہیں ملے گی، اس لڑکے نے خاص اسٹائل سے کہا تو اس کے ساتھیوں نے وحشیانہ کہکے لگا کر سیٹیاں بجا کر اپنے دوست کی بات کی تائید کی تھی۔ جواباً شموئل نے اسے گریبان سے پکڑ کے ایک جھٹکے سے اٹھا کر دوسری سیٹ پر پھینک دیا۔ پھر مہکار اور اپنے درمیان بیگ رکھ کر اطمینان سے بیٹھ گیا۔ اس صورتحال سے مہکار کا رنگ اڑ گیا تھا کہ اب لڑائی کا اندیشہ تھا۔ وہ تعداد میں 4 تھے جبکہ وہ تنہا، اور پھر اس کی حیرت کی انتہا نہ رہی جب اس نے اس لڑکے کو سنبھل کر بیٹھتے اور کہتے ہوئے دیکھا، ویل ڈن یار، آپ تو ٹاپ کے فائٹر لگ رہے ہو۔ واو! اسی لڑکے کے لہجے میں حقیقی ستائش اور توصیف تھی۔ اس کے ساتھی بھی خاصے متاثر لگ رہے تھے۔ پھر کچھ ہی دیر میں ان کے درمیان بے تکلفی اور دوستی کی فضا قائم ہو گئی تھی۔ مہکار کو بھی اب وہ لوگ بہت احترام سے سسٹر کہہ کر پکار رہے تھے۔ وہ لوگ کھانے پینے کے بہت شوقین تھے، سارا راستہ کچھ نہ کچھ کھاتے رہتے۔ کولڈ ڈرنکس، چائے سے بھی شغل جاری تھا۔ وہ ہر بار مہکار سے بھی اصرار کرتے، لیکن وہ خاموشی سے انکار کر دیتی۔ کراچی اسٹیشن پر اس نے دولہا بھائی کو دیکھ کر اطمینان کا سانس لیا۔ ٹرین آہستہ آہستہ رک رہی تھی۔ وہ اپنا بیگ لے کر کھڑی ہوگی جبکہ وہ لڑکے بھی شموئل سے ہاتھ ملا کر گیٹ کی طرف بڑھ گئے تھے۔ وہ بیگ اٹھائے سن گلاسز آنکھوں پر لگا رہا تھا۔ مہکار نے کھڑے ہو کر چادر اچھی طرح اوڑھی اور ایک حصہ لے کر دھیرے سے چہرے کے گرد اس طرح لپیٹا کہ صرف آنکھیں نظر آ رہی تھیں۔ جب بندے میں اپنی حفاظت کی طاقت، حوصلہ اور جرأت نہ ہو تو گھر سے تنہا نہیں نکلنا چاہیے، ورنہ کمزور، خوف زدہ، بے حوصلہ فرد کے لیے بھیڑ بھی شیر بن جاتی ہے۔ وہ صابر بھائی کو کمپارٹمنٹ میں داخل ہوتے دیکھ کر آگے بڑھ رہی تھی جب وہ اس کے قریب آ کر اپنی گمبھیر اور سنجیدہ آواز میں گویا ہوا اور رکے بنا گیٹ سے باہر نکل گیا۔ ہیلو، آ گئے تم؟ ایک دن بھی مزید رکنا گوارا نہیں کیا تم نے؟ کیا کرتا ایک دن اور رک کر؟ وہ مخصوص چڑچڑے پن بیزاری سے گویا ہوا اور سر کرسی کی پشت سے لگا کر پیر میز پر پھیلا کر آنکھیں موند لی۔ یعنی اس بار بھی ناکامی نے تمہیں ویلکم کہا؟ خیر، دیر آئے درست آئے، تم پریشان مت ہو۔ کامیاب انسان کا سر فخر سے بلند کرتی ہے تو ناکامی اس کے راستے ہموار کرتی ہے، اسے آگے بڑھنے کی لگن اور امنگ جستجو پیدا کرتی ہے۔ مجھے دادی جان کی طرح تسلیاں مت دو، کافی منگواؤ بما سینڈوچ کے۔ اوکے مائی لارڈ، تمہیں اتنی جلدی آنے کی کیا ضرورت تھی؟ کچھ دن مزید کوشش کر دیکھتے، اس نے چپراسی کو انتقام پر آرڈر دینے کے بعد شموئل سے کہا۔ جب اطلاع پرفیکٹ تھی، بلکہ میں خود وہاں معلومات کر کے آیا تھا، وہاں کوئی کلو ہی نہیں ہے، تو میں پھر لمحہ بھی ضائع کرنے کا روادار نہیں ہوں۔ سر تو آج کل دیر سے آ رہے ہیں، تمہیں خاصا انتظار کرنا پڑے گا۔ کیوں، خیریت تو ہے؟ اس نے آنکھیں کھول کر بے ساختہ پوچھا۔ ان کی بیگم آج کل میکے گئی ہوئی ہیں تو وہ آزادی کی زندگی گزار رہے ہیں، راحیل نے حسب عادت شوخی سے کہہ کر خامخواہ کہکہا لگایا۔ شٹ اپ، اپنی رپورٹ کے ساتھ تمہاری بھی رپورٹ دینی پڑے گی مجھے۔ گڑیا، تم نے کچھ بھی نہیں کھایا، چلو شاباش، کھانا کھا لو، اس طرح خالی پیٹ کب تک رہو گی؟ بیمار ہو جاؤ گی۔ صابر بھائی، مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے آپ ہی کا۔
رویہ مجھے یہاں دیکھ کر نامعلوم کیسا ہوگا۔ انہوں نے بہت سختی سے تاکید کی تھی کہ ہاسٹل سے باہر بلا ضرورت نہیں نکلو، ورنہ اور نہ ہی کسی سے زیادہ فرینڈشپ بڑھاؤں۔ مجھے یہاں دیکھ کر تو وہ کم آن بیٹا، آپ کی زبان کی کڑوی ضرور ہے مگر طبیعت کی بہت اچھی ہیں۔ آپ اور ان کی ایج میں خاصا فرق ہے، اس لیے وہ آپ پر بڑی بہن ہونے کے حوالے سے معمولی سا دباؤ رکھتی ہیں۔ اب کچھ غصہ ہوں گی، پھر آپ کو دیکھنا کس قدر نرم دل ہیں۔ میں کھانا مائی نورن کے ہاتھ کمرے میں بھیج رہا ہوں، کھا کر بے فکر ہو کر سو جاؤ، صبح میں خود سب کچھ سنبھال لوں گا، اوکے گڈ نائٹ۔ صابر بھائی اس کا سر تھپ تھپا کر کمرے سے باہر نکل گیا۔ وہ اندیشوں فکروں کے بھنور میں چکرانے لگی۔ دوپہر کو اس نے ڈرتے ڈرتے آپ ہی کے خوبصورت بنگلے میں قدم رکھا تھا۔ صابر بھائی حد سے زیادہ خوف زدہ دیکھ کر کہا تھا کہ ابھی تمہاری آپی سو رہی ہیں، وہ بے فکر ہو کر کمرے میں آرام کرے، اور ننھی سی آس تھی کہ شاید آپی اس کی راہ میں بیٹھی انتظار کر رہی ہوں گی، فوراً ہی راکھ ہو گئی۔ صابر بھائی نے بتایا کہ وہ مہوش آپی کی لا علمی میں اسے لائے ہیں، تو مارے خوف کے وہ جب سے اب تک بے حال تھی، کوشش کے باوجود نہ سوئی تھی، اور صابر بھائی کے ازحد اصرار کے باوجود کھانا نہ چائے وغیرہ کچھ نہ پی۔ دوپہر سے شام اور شام گزر جانے کے بعد اب صابر بھائی نے آ کر بتایا کہ آپی ابھی اپنی کلوز فرینڈ کے یہاں پارٹی میں گئی ہیں، جہاں سے ان کی واپسی رات گئے تک ہی ہوگی، اور وہ صبح تک آپی کو سمجھا بجھا کر منا ہی لیں گے۔ بیوی جی کھانا کھاؤ، آپ خواہ پریشان ہو رہی ہیں، ہماری بیگم صاحبہ بہت اچھی عورت ہے، وہ آپ کو دیکھ کر خوش ہوں گی۔ ایک بہن دوسری کو دیکھ کر خوش ہوتی ہے، نہ کہ غصے۔ آپ کھانا کھاؤ، میں اتنے میں دودھ گرم کر کے لے کر آتی ہوں، کھانے کے بعد دودھ پی کر سو جاؤ، سفر سے تھک کر آئی ہو۔ نورا شاید قابل اعتماد ملازمہ تھی، جو صابر بھائی کی زبانی اصل صورتحال سے واقف تھی اور خاصی پر اعتماد تیز و ترار لگ رہی تھی۔ مہکان نے خود کو حالات کے دھارے پر چھوڑ دیا اور اشتہا انگیز خوشبوؤں سے مہکتی ٹرالی کی طرف متوجہ ہو گئی۔ صبح وہ معمول سے ہٹ کر بیدار ہوئی تھی۔ نورا اس کی خدمت کے لیے موجود تھی۔ ناشتے سے فارغ ہو کر اس نے بالوں میں برش کیا، پھر بال باندھ کر فارغ ہوئی تھی کہ دروازہ زوردار آواز سے کھلا، اور غصے سے سرخ چہرہ، انگار آنکھیں لیے آسمانی نائٹی میں ملبوس آپی کو جارحانہ انداز میں آگے بڑھتے دیکھ کر وہ ساکت رہ گئی۔ کس کی اجازت سے آئی ہو تم یہاں؟ میں نے کہا تھا نا میری اجازت کے بغیر ہاسٹل سے قدم باہر نہیں نکالنا، پھر کیوں تم یہاں پہنچی؟ انہوں نے وحشت زدہ انداز میں آگے بڑھ کر اس کے رخساروں پر تھپڑوں کی بارش کر دی۔ مہکان اس قدر خوف زدہ سہم گئی تھی کہ ذرا سا احتجاج یا بچاؤ نہ کر سکی۔ 4 تھپڑ مارنے کے بعد انہوں نے کمرے میں موجود اشیاء کو توڑنا شروع کر دیا۔ نہیں چھوڑوں گی اس وارڈن کی بچی کو، سیل کروا دوں گی ہاسٹل، اس کا مقدمہ کر دوں گی اس پر۔ جب میں نے کہا تھا میری اجازت کے بغیر مہکان ہاسٹل سے قدم باہر نہیں نکالے گی، تو پھر بنا اجازت لاہور سے کراچی کس طرح آ گئی؟ وہ توڑ پھوڑ کے ساتھ ساتھ بری طرح چیخ بھی رہی تھی۔ ملازموں میں سے کسی کی بھی ہمت نہیں تھی کمرے میں جھانکنے کی۔ کھڑکیوں سے باہر ان کے عکس نظر آ رہے تھے۔ مہکان چلتے رخساروں کی تکلیف کے ساتھ ان کا وحشیانہ غصہ دیکھ کر تھر تھر کانپ رہی تھی۔ مہوش کیا ہو رہا ہے یہ؟ پلیز کنٹرول کرو خود پر، اس قدر غصہ ٹھیک نہیں، یہ کیا بچکانہ حرکتیں ہیں؟ صابر صاحب ایک دم پریشان و بوکھلائے ہوئے اندر داخل ہوئے اور آگے بڑھ کر میزوں کے شیشوں کو چکنا چور کرتی بھری ہوئی مہوش کو دونوں بازوں سے پکڑ کر سمجھانے لگے۔ انہیں دیکھ کر مہکان کو تھوڑی ڈھارس بندی۔ تم دھوکے باز ذلیل انسان، میری بہن کو میری اجازت کے بغیر کیوں لے کر آئے اور اسے میرے ہی گھر میں لا کر مجھ سے چھپایا؟ تم کیا سمجھتے ہو میں آنکھیں اور کان نہیں رکھتی؟ میں گھر میں تبدیلی کو محسوس نہیں کر سکتی؟ انہوں نے دونوں ہاتھوں سے اس کا گریبان پکڑ کر ہذیانی انداز میں کہا۔ تمہاری یہی جذبات مجھے پسند نہیں ہے، چلو میں سمجھاتا ہوں تمہیں۔ وہ زبردستی انہیں کمرے سے لے گئے، ورنہ وہ وہاں سے جانے کو تیار نہ تھی۔ کمرے میں ایک دم ہی خاموشی چھا گئی، اور وہ جو ان کے غصے اور ناراضگی کے خوف سے ہراساں تھی، اس قدر جارحانہ توہین آمیز رویہ اپنائیں گی کہ بلا وجہ ہاتھ اٹھا بیٹھیں گی، اس کو اس کی توقع نہ تھی۔ تنہا ہوتے ہی اسے اپنے تنہا بے سہارا ہونے کا شدت سے احساس ہوا، اور وہیں بیٹھ کر وہ بلک بلک کر رونے لگی۔ بس خاموش ہو جاؤ بی بی، اب کب سے رو رہی ہو آپ؟ بیگم صاحبہ اتنی سنگ دل اور کٹھور نکلیں گی میں سوچ بھی نہیں سکتی۔ نورن بہت دیر بعد کمرے میں داخل ہوئے، اسے بری طرح روتے دیکھ کر ہمدردی سے کہتے ہوئے اس کے قریب بیٹھ کر کہنے لگی۔ خیر قصور ان کا بھی نہیں بی بی جی، دراصل جب عورت کا شوہر خوبصورت اور دولت مند ہونے کے علاوہ معاشرے میں اعلیٰ مقام بھی رکھتا تو ایسی بیوی کو وہم شکی تو ہونا ہی ہے، اور جس پر وہ خاندان کو وارث دینے کے قابل بھی نہ ہو۔ حالانکہ ایسی بات نہیں ہے، ہمارے صاحب انہیں دل و جان سے بڑھ کر چاہتے ہیں۔ ان کی خوشی کی خاطر انہوں نے کیا کچھ نہیں کیا۔ پہلے صاحب کے دوستوں کی بیگمات بھی آتی تھیں، پھر بیگم صاحبہ نے ان کے ساتھ بھی یہی بدسلوکی کرنا شروع کی تو سب نے آنا چھوڑ دیا۔ اب صرف صاحب کے دوست آتے ہیں اور ان کے دوستوں کے ساتھ بیگم صاحبہ باہر گھومنے جاتی رہتی ہیں۔ صاحب کی محبت ہے یہ کہ انہوں نے ابھی تک اعتراض نہیں کیا۔
وہ تو ان کی خوشی میں خوش ہیں۔ نورن بڑے احترام سے صابر صاحب کی مزاج کے بارے میں بتا رہی تھی۔ میں چلی جاؤں گی یہاں سے، نہیں رہوں گی یہاں آپ ہی کے گھر۔ آپ ہی کے رویے نے اسے یہی احساس دلایا کہ فوراً یہ گھر چھوڑ کر ہاسٹل چلے جانا بہتر ہے۔ ارے نہیں نہیں بی بی صاحب، آپ کو نہیں جانے دیں گے، وقت بہت خراب ہے، تنہا لڑکی کا اپنوں کے ہوتے ہوئے باہر رہنا ٹھیک نہیں۔ پھر صاحب تو آپ کو بیٹی کی طرح چاہتے ہیں، جبھی تو آپ کو اتنی کوششوں کے بعد یہاں بلوایا، اور رہا بیگم صاحبہ کا غصہ تو صاحب سب سنبھال لیں گے۔ شموئل بیٹا، بن بوڑھی ہڈیوں میں طاقت نہیں ہے، گھر سے جانے والی لے آؤ، بھلا میں کب تک تمہارے سہرے کے پھول دیکھنے کی آس میں جی سکتی ہوں۔ دادی جان نے خاصے ناراض لہجے میں کھانا کھاتے شموئل سے شکوہ کیا۔ دادی جان آپ کیوں کچن میں جاتی ہیں؟ ڈھیروں ملازم کس مرض کی دوا ہیں؟ گھر تو عورت سے ہی سنورتا ہے، اور ملازموں کی بھی خوب کہی تم نے۔ پچھلے ہفتے بیماری کے باعث اٹھ نہ سکی تو تم نے ایک ٹائم بھی کھانا ڈھنگ سے نہیں کھایا۔ بچپن سے تمہیں کسی اور کے ہاتھ کے بنے کھانے پسند نہیں آتے علاوہ میرے۔ لیکن بیٹا، میرا دم کب تک؟ پلیز پلیز دادی جان، آپ کو کچھ نہیں ہوگا، آپ گھر والی کا خیال دل سے نکال دیجیے۔ اس نے کھانے سے فراغت کے بعد نیپکن سے ہاتھ صاف کرتے ہوئے سنجیدگی سے کہا۔ کیوں نکال دوں دل سے؟ تو کب تک اس بدذات لڑکی کی بے وفائی کا داغ لیے ہر لڑکی سے نفرت کرتا رہے گا؟ ساری لڑکیاں اس جیسی نہیں ہوتی۔ اسٹاپ اٹ دادی جان، میں اس ٹاپک پر کچھ سننا پسند نہیں کرتا۔ نہیں بات کیا کریں اس فضول ٹاپک پر پلیز۔ وہ جھنجھلایا ہوا وہاں سے چلا گیا۔ اس روز تیری یاد کے ماتم نہیں ہوتے، صدمے تیری فرقت کے کبھی کم نہیں ہوتے۔ محسوس تو ہوتی ہے تیرے آنے کی آہٹ، گھنگرو تیری پائل کے چھم چھم نہیں ہوتے۔ شٹ اپ، تمہارے منہ سے کبھی اچھی بات نہیں نکل سکتی ایڈیٹ۔ اتنے بیسٹ کتے پر تم داد دینے کی بجائے ڈانٹ رہے ہو، عمیر نے اس کی جانب دیکھتے ہوئے ناراض لہجے میں کہا۔ بکواس نہیں، کافی منگواؤ فٹافٹ، اس نے ٹیبل پر پیپر ویٹ گھماتے ہوئے کہا۔ تمہارے کیس کا کیا ہوا؟ مزید کچھ کلیو ملے؟ انٹرکام پر آرڈر دینے کے بعد عمیر نے دریافت کیا تو شموئل نے نفی میں گردن ہلاتے ہوئے کہا۔ ایسے کیسوں میں پرابلم یہ ہوتا ہے کہ ان گروہوں کی سرپرستی ایسے معزز و اعلیٰ سطح کے افراد کرتے ہیں کہ جن کے نام سامنے آ جائیں تو تہلکہ مچ جائے۔ اس میں بھی کوئی گریٹ نیم انوالو ہے شاید، جبھی اس قدر پرابلمز ہو رہی ہیں تمہیں، ورنہ اس سے قبل تو تم خاصے مشکل کیسز حل کیے ہیں اور مجرموں کو سلاخوں کے پیچھے کیا ہے۔ یہی کیس درد سر بن گیا ہے۔ ملازم کافی لے آیا تھا؟ عمیر نے شموئل کو مغ دیتے ہوئے استفسار کیا۔ میں نے کافی کام کمپلیٹ کر لیا ہے، لیکن جب تک اصل مہرے تک نہیں پہنچوں گا سکون سے نہیں بیٹھوں گا، یہ عہد ہے میرا خود سے۔ اسے یہاں 1 ماہ ہو چکا تھا اور اس دوران آپ ہی سے سامنا بار بار ہوا، اور ہر بار انہوں نے نہایت سختی سے یہی کہا کہ وہ یہاں سے چلی جائے۔ وہ اپنے علاوہ اس گھر میں کسی اور کو برداشت نہیں کر سکتی۔ ان کا رویہ اس قدر حقارت انگیز، نفرت آمیز ہوتا کہ اس کے دل میں جو ان کے لیے محبت اپنائی تھی وہ رفتہ رفتہ ختم ہونے لگی، اور محسوس ہونے لگا کہ وہ ان سے کوئی سگا تعلق نہیں رکھتی، ورنہ سگے رشتوں میں نفرت و حقارت کی رمق بھی نہیں پائی جاتی۔ بڑی بہن کی ڈانٹ میں بھی شفقت و محبت کی چاشنی محسوس ہوتی ہے جو آپی کے رویے میں ہرگز نہ تھی۔ ان کے برعکس صابر بھائی سگے بھائی سے بڑھ کر محبت کرتے اور خیال رکھتے، اور خصوصاً آپی کے پاس اسے تنہا نہیں چھوڑتے۔ ان کے مزاج اور زبان سے وہ بھی خائف رہتے اور اسے بھی تاکید کرتے کہ وہ آپی کے پاس تنہا نہ جائے، کیونکہ وہ غصے میں کچھ کر سکتی ہیں۔ موسم خوبصورت تھا، گلابی شام میں سرمئی بادلوں کا عکس بھلا لگ رہا تھا، ہوا میں فرد بخش کی تھی۔ سرسبز لان میں گلاب اور موگرے کے پودوں کے درمیان چیئر پر بیٹھی وہ گرم گرم پکوڑوں سموسوں اور چائے کے ساتھ موسم کے حسن سے بھی لطف اندوز ہو رہی تھی۔ آپ ابھی کچھ دیر قبل ہی تیار ہو کر اپنی کار میں کہیں نکلی تھی، یہ ان کا روز کا معمول تھا، اور واپسی کس وقت ہوتی تھی اس سے وہ ناواقف تھی۔ صابر بھائی آج کل بیزی تھے، ان سے بھی بہت کم ملاقات ہو رہی تھی۔ اس کے ساتھ ہم وقت نورہ رہتی جو اس کی ضرورتوں کا خیال رکھتی۔ کئی بار وہ اسے شاپنگ پر بھی لے کر گئی آپی کی غیر موجودگی میں، اور مزے مزے کے قصے سنا کر اس کی پریشانیاں اکثر کم کر دیا کرتی تھی۔ ایک بات اس نے شدت سے نوٹ کی تھی، وہ آپی کی موجودگی میں سائی کی طرح اس کے ساتھ لگی رہتی، اور آپی کے گھر سے نکلتے ہی وہ بھی چلی جاتی۔ پھر رات نیند نہ آنے تک وہ تنہا ہی اس بڑے بڑے کمروں اور لمبے دالانوں والے گھر میں چکراتی پھرتی تھی۔ سرمئی بادل گہرے ابر آلود ہو گئے تھے اور ہلکی ہلکی پھوار تیز بارش میں تبدیل ہو گئی تو وہ اندر کمرے میں چلی آئی۔ مغرب کی نماز سے فارغ ہی ہوئی تھی کہ آہستگی سے دروازہ کھول کر داخل ہوتی آپی کو دیکھ کر اس کا دل دھک سے رہ گیا۔ ان کا انداز بڑا پراسرار تھا۔ خاموش، کوئی آواز نہ نکالنا منہ سے، انہوں نے آہستگی سے کہتے ہوئے دروازہ لاک کر ڈالا اور تیزی سے تمام کھڑکیوں کے پردے گرا دیے، اور وہ
اور وہ لمحہ اس کے لیے بہت حیرت انگیز و ناقابل یقین تھا۔ مہوش نے گمسم کھڑی خوفزدہ سی مہکار کو سینے سے لگا لی اور اس طرح روئی کہ اس شدت سے وہ ابا اماں کے مرنے پر بھی نہ روئی تھی۔ آپ ہی کیا بات ہے صابر بھائی، ٹھیک تو ہے نا؟ اس کے اس طرح رونے سے اس کے ذہن میں یہی بات آئی تو متوش ہو کر بولی، کاش اسے کچھ ہوتا، لیکن ایسے لوگوں کی رسی بہت دراز ہوتی ہے۔ میری بات سنو، تم بھاگ جاؤ یہاں سے، جتنے بھی جلد ہو سکے یہاں سے چلی جاؤ۔ کہاں جاؤں میں؟ آپ کیوں چاہتی ہیں میں یہاں سے چلی جاؤں؟ جاؤں تو کہاں جاؤں؟ آپ کی اور صابر بھائی کے علاوہ میرا ہے کون؟ صرف تمہارا اللہ ہے اور کوئی نہیں ہے تمہارا، انہوں نے آنسو صاف کرتے ہوئے کہا۔ آپ اتنی کٹھور اور سنگ دل کیوں ہیں؟ آپ کے سینے میں دل نہیں ہے، جذبات نہیں ہے، اپنوں کی محبت اور رفاقت کا احساس نہیں ہے؟ جذبات، محبت، رفاقت اور احساس، یہ سب زندہ لوگوں کا سرمایہ حیات ہوتے ہیں، مردہ لوگ ان احساسات سے عاری ہوتے ہیں۔ میں چلتی پھرتی لاش ہوں سویٹ سسٹر، میں اس روز مر گئی تھی جب صابر ملک کی بیوی بن کر اس کی دہلیز پر چڑھی تھی۔ آپ مدثر کو بھلا نہ پائیں، آپ ہی اس لیے شاید صابر بھائی جیسے بہترین اظہر چاہنے والے، خیال رکھنے والے شوہر کو وہ مقام نہیں دیا جو اس کا حق بنتا ہے۔ اس نے مہوش کے رنگ بدلتے چہرے کو دیکھ کر بے خوف انداز میں کہا، مدثر، ہاں میری حیات کا یہ بھی ایک کڑوا سچ ہے، لیکن اس وقت میرے پاس وقت نہیں ہے جو میں تمہیں حقیقت بتاؤں۔ اور یہ تو صابر کی کار کا ہارن ہے۔ باہر سے آتی مدھم سی آواز سے انہوں نے بھاگ کر معمولی سا پردہ ہٹایا۔ شیشے کے پار برستی بارش میں کار کی جلتی ہیڈ لائٹ صاف نظر آتی۔ دیکھو میری بات غور سے سنو، ہر چمکتی شے سونا نہیں ہے۔ کچھ لوگ اس معاشرے میں ماسک زدہ شخصیت کے مالک ہوتے ہیں، جو ہوتے ہیں وہ نظر نہیں آتے اور جو نظر آتے ہیں وہ ہوتے نہیں۔ ان کے ظاہر و باطن میں اتنا ہی تضاد ہوتا ہے جتنا دن کے اجالے اور رات کی تاریکی میں۔ مجھے احساس ہے تم مجھ سے شدید ترین بدظن و نالاں ہو، بلکہ شدید نفرت کرتی ہو۔ مجھے اس کا دکھ نہیں، لیکن ایک التجا ہے کہ تم یہاں اپنے کان اور آنکھیں کھلی رکھو، اپنے ارد گرد پھیلی ہوئی پراسراریت کو سمجھنے کی کوشش کرو، لیکن خدا را جو سمجھو کسی سے ایک لفظ بھی نہ کہنا۔ میں کوشش کر رہی ہوں کہ تم یہاں سے کسی طرح سلامت نکل جاؤ۔ صابر کو بالکل بھی نہ بتانا کہ میں یہاں آئی تھی۔ لمحوں میں انہوں نے عجیب انداز میں یہ سب کہا اور تیزی سے بھاگتے ہوئے کمرے سے نکل گئی، اور ان کے عجیب و غریب رویے پہ وہ الجھی ہوئی گفتگو سے خود بھی الجھ گئی، خصوصاً ان کے جملے سلامت پر وہ حیران رہ گئی تھی، اور ابھی وہ حیران و پریشان سوچ رہی تھی کہ دروازہ کھول کر صابر بھائی اندر داخل ہوئے۔ ان کے انداز میں بوکھلاہٹ و وحشت سی تھی۔ مہوش کہاں ہے؟ انہوں نے بلا تمہید اس کی طرف بغور دیکھتے استفسار کیا۔ آپ ہی، وہ تو شام کو کہیں گئی ہیں۔ نامعلوم آپ ہی کی باتوں کا اثر تھا یا اس کے اندر کا احساس کہ اس نے اٹکتے اٹکتے جھوٹ بولا۔ اوہ، یہاں نہیں آئی مہوش، میرا خیال تھا وہ یہاں آئی ہے۔ آپ تو سب جانتے ہیں صابر بھائی۔ ان کے چہرے پر مخصوص ملائمت و طمانینت چھاتے دیکھ کر اس کے اندر بھی کسی گڑبڑ کا احساس جاگنے لگا۔ آپ دیکھیں اپنے صاحبزادے کے مزاج، ہمیں یہاں 1 ہفتہ ہو گیا، اس نے لمحے بھر کو سلام کرنے کا ٹائم نہیں نکالا۔ اسے اتنی توفیق نہ ہوئی کہ ماں کو نہ صحیح مگر باپ سے تو لمحے کے لیے مل لیتا۔ فائزہ بیگم نے بالوں میں برش کرتے ہوئے بڑے طنزیہ لہجے میں نیوز پیپر کا مطالعہ کرتے راحیل سے کہا۔ جواباً وہ انہیں ملامت بھری نگاہوں سے دیکھ کر رہ گئے۔ خاموش کیوں ہیں؟ کچھ فرمائیے۔ بیٹے کی بات پر خاموش ہیں؟ اگر یہی معاملہ میرے میکے میں سے کسی کے ساتھ ہوتا تو میری زندگی تو آپ اجیرن کر ہی دیتے۔ اپنے طعنوں سے شموئیل کے ذکر پر کس قدر تحمل سے بیٹھے ہیں؟ تمہارے سامنے دوسرے کو بولنے کا موقع مل سکتا ہے؟ وہ چڑھ کر گویا ہوئے۔ وقت اور مرد کے بدلنے میں کوئی لمحہ نہیں لگتا راحیل صاحب، ابھی میری اس گفتگو اور ہنسی پر ہی فدا ہو کر آپ مجھ سے رشتہ جوڑ بیٹھے تھے۔ وہ ہنس کر ان سے مخاطب ہوئی۔ مجھے ڈسٹرب کرنے سے بہتر ہے کچن میں جا کر اماں کی مدد کرو، اور تمہاری اطلاع کے لیے عرض ہے کہ شموئیل مجھ سے اس دن ہی مل چکا تھا جس دن ہم انگلینڈ سے آئے تھے۔ ویری اسٹرینج نیوز۔ اسے آپ سے اس قدر محبت کب سے ہوگی؟ بالوں سے فارغ ہو کر وہ خود پر پرفیوم چھڑکتے ہوئے انہوں نے استہزائیہ لہجے میں کہا، ماما آپ کیوں بھائی سے اس قدر خفا رہتی ہیں؟ وہ بہت سویٹ ہے۔ بھائی تمہارا ستیلا بھائی ہے، وہ ستیلے کبھی سگے نہیں بن سکتے۔ آپ ان کا کتنا بھی خیال رکھو وہ ایسا ہی رہے گا، کتے کی دم کی طرح۔ ماما پلیز، ہم بھائی کے خلاف کوئی بات نہیں سن سکتے۔ جویریہ سے چھوٹی سویرا نے ماں کو ٹوکا تھا۔ راحیل صاحب نے بیوی کے انتقال کے بعد فائزہ بیگم سے دوسری شادی کی تھی۔ اس وقت شموئیل 2 برس کا تھا۔ فائزہ بیگم نے عام روایتی ستیلی ماں جیسا رویہ شموئیل کے ساتھ روا رکھا۔ ساس کے بار بار سمجھانے اور راحیل صاحب کے کہنے کے باوجود وہ خود کو بدل نہ سکی۔ 1 سال بعد جویریہ کی پیدائش کے بعد تو ان کا رویہ
بالکل بد سے بدتر ہوتا چلا گیا، اور پھر سویرا کی پیدائش کے بعد جب انہیں معلوم ہوا کہ وہ آئندہ ماں نہ بن سکیں گی، تو اولادین اور رینا نہ پیدا ہونے کے دکھ میں وہ اس حد تک ظالم بن گئی تھی کہ شموئیل کا وجود انہیں ایک آنکھ نہ بھاتا تھا۔ مکمل دادی اور آیا کی سرپرستی میں پرورش پانے والا بچہ موقع ملتے ہی ان کے انتقام کی زد میں آ جاتا۔ کبھی اس پر گرم گرم چائے اچانک ہی گر جاتی، کبھی نظر نہ آنے والا الیکٹرک وائر سے کرنٹ کھا کر بے ہوش ہو جاتا، تو کبھی نظر نہ آنے والا وجود اسے سیڑھیوں سے گرا کر لہو لہان کر دیتا۔ وقت کے ساتھ ساتھ زیادتیاں بڑھتی گئیں اور بالآخر ماں کے سمجھانے پر راحیل صاحب کاروبار کے سلسلے میں انگلینڈ شفٹ ہو گئے، اور فائزہ بیگم کی خواہش پر شموئیل دادی جان کے پاس ہی رہا۔ یہاں سے ہی اس کے کچے ذہن میں ماں کی زیادتیوں کے خلاف دل میں نفرت اور باپ کے خاموش و بیگانے رویے سے بغاوت شروع ہوئی، جو 25 سال گزرنے کے باوجود بڑھتی ہی گئی، کیونکہ باہر جا کر وہ بیوی کی باتوں میں آ کر ماں اور بیٹے سے بیگانہ اور لاپرواہ ہو گئے تھے۔ دونوں بہنوں کو اپنے بھائی سے ازحد لگاؤ تھا، حالانکہ اس نے کبھی بھی ان کی محبت کا جواب محبت سے نہیں دیا تھا، ہمیشہ انہیں سختی سے نظر انداز کرتا آیا تھا۔ اب عمر کا ایک دور گزارنے کے بعد وہ اپنے وطن واپس لوٹ آئے تھے۔ بڑھتی عمر، بیٹے کا ناراض سرد بیگانہ رویہ انہیں اپنی غلطیوں کا احساس دلا رہا تھا۔ کبھی بیٹے کو ان کی محبت کی ضرورت تھی تو وہ اسے چھوڑ کر چلے گئے تھے، اور اب بیٹا بھی انہیں وہی کچھ لوٹا رہا تھا جو انہوں نے اسے دیا تھا۔ اب وہ آزاد تھا اپنی خواہش سے۔ اس نے پولیس لائن جوائن کی تھی، پولیس کی اعلیٰ خفیہ ایجنسی میں وہ بہت بڑا افسر تھا، اسے ان کے بزنس سے کوئی سروکار نہ تھا۔ راحیل صاحب اپنے رویے پر شرمندہ تھے، جبکہ فائزہ بیگم حسب عادت جلی کٹی باتیں شموئیل کے خلاف کرتی رہتی تھی۔ بھائی، میں نے آپ کے لیے ویجیٹیبل سینڈوچ، شامی کباب اور فروٹ چاٹ بنائی ہے، آپ کو پسند ہے نا؟ جویریہ شام کو کمرے میں ٹرالی کے ہمراہ داخل ہوئی، کمپیوٹر کے آگے بیٹھے شموئیل سے مخاطب ہوئی۔ گیٹ آؤٹ کس سے پوچھ کر کمرے میں داخل ہوئی ہو؟ کی بورڈ پر مستعدی سے چلتی ہوئی انگلیاں لمحے کو رک کر پھر دوڑنے لگی، نگاہیں اسکرین پر تھی، لہجے میں ایسی غراہٹ اور سختی اور ناپسندیدگی تھی کہ جویریہ ایک دم خوفزدہ ہو گئی۔ بھائی، وہ میں آپ کے لیے… کوئی ضرورت نہیں ہے مجھے تم لوگوں کی عنایتوں کی۔ بھائی پلیز، نہیں ہے مجھے ضرورت تمہارے کسی پلیز کی، چلی جاؤ یہاں سے ورنہ اٹھا کر پھینک دوں گا یہاں سے۔ وہ ایک دم ہی کھڑے ہو کر تیش سے چیخا، وہ تو وہ سہم کر ٹرالی لے کر باہر نکل گئی، باوجود کوشش کے بھی وہ آنسوں پر قابو نہ پا سکی۔ مل گیا سکون بے عزتی کروا کر، کتنی مرتبہ کہا ہے وہ کوئی بھائی نہیں ہے، تمہارا دشمن ہے۔ دشمن کب سمجھتا ہے وہ ہمیں اپنا؟ فائزہ بیگم بیٹی کے آنسو دیکھ کر چیخ کر گویا ہوئی، ماما یہ سب آپ کے خراب رویوں کا نتیجہ ہے، اگر آپ ان کے لیے اچھی ہوتی تو آج وہ ہمارے لیے ہرگز برے نہ ہوتے۔ جویریہ ماں کے گھورنے کی پرواہ کیے بغیر کہہ کر وہاں سے چلی گئی۔ عجیب پر اسرار سے زندگی ہو گئی تھی آپی کے اس دن کے رویے اور باتوں نے اسے کچھ دن تک تو الجھائے رکھا۔ کبھی وہ فیصلہ کرتی کہ آپی صابر بھائی سے خوفزدہ متنفر ہے اور وہ اس کے یہاں رہنے سے ناخوش ہے، اس لیے وہ عجیب مبہم سی گفتگو کر کے اسے خوفزدہ کر گئی ہیں کہ وہ اس طرح ڈر کر یہاں سے چلی جائے۔ لیکن پھر اس کے اندر کچھ تجسس سا جاگ اٹھا اور اس نے غیر محسوس انداز میں آنکھیں اور کان استعمال کرنا شروع کیے، تو اسے محسوس ہوا کہ نورن اس پر پہلے سے زیادہ توجہ دینے لگی ہے۔ ایک لمحہ بھی اسے تنہا نہیں چھوڑتی۔ آپی سے 15 دن ہو چکے تھے، ملاقات ہوئی اور اس کا شدت سے دل چاہ رہا تھا کہ وہ ان سے مل کر معلوم کرے کہ وہ اسے کیا بتانا چاہ رہی تھی۔ نامعلوم آپی کہاں تھی؟ آج کل وہ باہر جاتی ہوئی بھی نظر نہیں آ رہی تھی۔ آج بے قرار ہو کر اس نے نورن سے ازحد اسرار سے ان کے بارے میں دریافت کیا تو وہ کچھ لمحے خاصی گہری نگاہوں سے اس کے چہرے کو کھوجتی رہی، پھر مینے خیزی سے بولی، کیا بات ہے جی؟ بڑی بہن کی یاد آ رہی ہے جو بار بار پوچھ رہی ہیں؟ میری بہن ہے اور انہیں یاد کرنے یا پوچھنے کی کوئی پابندی ہے یہاں؟ ارے آپ تو غصہ ہو گئیں بی بی جی، ایسی کوئی بات نہیں، بھلا آپ پر کوئی پابندی کیوں لگائے گا؟ یہ سب تو بیگم صاحبہ کی طبیعت کی وجہ سے ہو رہا ہے۔ دراصل وہ آپ کی اس قدر حسین اور ناخیز عمر سے خوفزدہ ہیں، اور ہر عورت خوفزدہ رہتی ہے جو دولت مند اور خوبصورت شوہر رکھتی ہو اور خود بدقسمتی سے بانجھ ہو، تو اسے ہر لمحہ یہی خوف رہتا ہے کہ کہیں اس کا شوہر اسے چھوڑ کر کسی اور کا نہ ہو جائے۔ اور آپ سے شٹ اپ! آپ ہی بد مزاج اور چڑچڑے پن کا شکار ضرور ہیں، مگر تنگ ذہنیت اور گھٹیا سوچ کی مالک نہیں۔ صابر بھائی کی میں بڑے بھائی کی طرح عزت کرتی ہوں، وہ بھی مجھے بہن کی طرح عزیز رکھتے۔ تم نکل جاؤ یہاں سے، جو منہ میں آتا ہے بغیر سوچے سمجھے بولنا شروع کر دیتی ہو۔ اسے نورن کی باتوں پر ازحد غصہ آ گیا تھا۔ یہ بات اس نے شدت سے محسوس کی تھی کہ وہ کوئی موقع اسے آپی سے بدظن کرنے کا نہیں جانے دیتی، اور آج تو اس نے گھٹیا پن کی انتہا کر دی تھی۔ جواباً وہ اپنے غصے پر قابو نہ پا سکی اور اسے کمرے سے نکال کر دروازہ اندر سے لاک کر لیا۔ کچھ دیر بعد ہی صابر بھائی کی آواز سن کے اسے دروازہ کھولنا پڑا۔ کیا بات ہے بیٹا؟ نورن بتا رہی تھی کہ بہت ڈسٹرب ہو آپ۔ صابر بھائی آپ ہی کہاں ہیں؟ میں ان سے ملنا چاہتی ہوں۔ ارے مہوش آپ کو بتا کر نہیں گئی؟ ان کے لہجے میں استجاب تھا۔
نہیں، کہاں گئی ہیں آپ ہی؟ 2 ہفتے قبل سنگاپور گئی ہیں شاپنگ کرنے۔ وہ اپنی تمام تر شاپنگ سنگاپور، بینکاک، لندن وغیرہ سے ہی کرتی ہیں۔ آپ ہی ملک سے باہر چلی گئی مجھ سے ملے بغیر؟ آپ ہی موڈی وومن ہیں، وہ کسی کی پرواہ یا فکر نہیں کرتی ہیں۔ آپ کو بھی ڈسٹرب ہونے کی ضرورت نہیں، آج ایک پارٹی میں چلنا ہے، خوب اچھی طرح سے ڈریس اپ ہونا۔ بہت بڑی پارٹی ہے، میں بالکل نہ نہیں سنوں گا۔ کب تک کمرے میں قید رہو گی؟ لائف انجوائے کرنا سیکھو، یہی عمر ہوتی ہے انجوائمنٹ کی۔ وہ اس کے انکار کو نظر انداز کر کے تیار ہونے کا حکم دے کر چلے گئے۔ وسیع و عریض ہال روشنیوں سے جگمگا رہا تھا، بے تحاشا خوشبوؤں سے فضا مہک رہی تھی۔ اس نے مسٹرڈ 3 پیس سوٹ میں ملبوس صابر ملک کے ہمراہ جھجکتے ہوئے اندر قدم رکھا۔ ان سے ملو، یہ میرے بہت کلوز فرینڈ ہیں، اسد فاروقی، بزنس ورلڈ کے بے تاج کنگ۔ صابر ملک نے ایک قدرے پستہ قد اور بھاری بھرکم جسم کے باریک شخص کی تعریف بڑھ کر بے تکلف انداز میں تعارف کروایا۔ واہ بھائی واہ، جیسا سنا تھا اس سے بڑھ کر پایا، یہ یقیناً تمہاری سالی یعنی آدھے گھر والی، اور کیا خوب ہے۔ اسد فاروقی صاحب نے پرگوش چہرے میں اندر کو دھنسی چھوٹی چھوٹی آنکھیں پوری طرح کھول کر جائزہ لیتے ہوئے عجیب ندیدے پن سے کہا۔ وہ جو عام متوسط گھرانے کی پروردہ تھی، جہاں ہمہ وقت باپ بھائی کے آگے سر اور جسم دوپٹے سے ڈھک کر رکھنے کی تربیت دی جاتی ہے کہ ماں کے سامنے بھی دوپٹہ لباس سے جدا نہیں ہو سکتا۔ پہلی بار وہ بلو اینڈ پرپل ریشم فراک سوٹ میں ہم رنگ جولری کے ساتھ تیز میک اپ میں اپنے اندر وہ اعتماد نہیں پا رہی تھی جو اس کی شخصیت کا خاصہ تھے۔ صابر ملک اسے خود اس شہر کے مہنگے ترین پارلر میں لائے تھے اور اس سے کہا تھا کہ وہ بیوٹیشین کے کام میں بالکل بھی مداخلت نہیں کرے گی۔ ان کے نرم لہجے میں کچھ ایسی قطعیت تھی کہ وہ خاموش بیٹھی رہی۔ پھر اس کے جسم میں 2 مرتبہ ہی جنبش ہوئی تھی۔ ایک مرتبہ جب بیوٹیشین نے اس کی آئی برو کو چھوا تھا، دوسرے اس کے لمبے بالوں کو نہایت بے دردی سے شانوں تک کاٹ ڈالا تھا۔ اسے مزاحمت کرتے دیکھ کر صابر ملک چیئر کے پاس آ کر کھڑے ہو گئے تھے۔ وہ بے بسی کے احساس سے رو دی۔ یہ اعلیٰ طبقے کے لوگوں کی محفل تھی، جہاں مرد تو 3 پیس سوٹس میں ہی ملبوس، ہاتھوں میں امپورٹڈ سگار لیے محو گفتگو تھے، اور عورتیں فیشن کی دوڑ میں سب سے آگے نکل جانے اور ماڈرن کہلوائے جانے کی خواہش میں ایسے لباسوں میں ملبوس تتلیوں کی طرح کھلکھلاتی پھر رہی تھی کہ عورت کا عورت پن عریاں ہو کر رہ گیا تھا۔ صابر ملک وہ جوش و خروش سے اسے اپنے دوستوں سے ملواتے پھر رہے تھے، جو سب ہی اس ملک کی معزز و اعلیٰ ہستیاں تھیں۔ دولت و شہرت ہمیشہ جن کی باندھی رہی، مہنگے کلون سے مہکتے ملبوس والے، جن کی آنکھوں سے چھلکتی ہوس کے شرارے چہروں پر چھائی عیارانہ چمک، اسے لگ رہا تھا گویا آدم خورد درندوں کے درمیان گھر گئی ہے۔ صابر ملک اسے چیئر پر بٹھا کر سامنے کھڑی خواتین کے درمیان کہکے لگا رہے تھے۔ اس وقت بے باک انداز میں کہکے لگاتے صابر ملک بالکل بدلے ہوئے لگ رہے تھے۔ یا اللہ، یہ سب کیا ہے؟ میں کہاں پھنس گئی ہوں؟ ہیلو مس مہکار، کیا ایکٹیویٹیز ہیں آپ کی؟ مسٹر اسد فاروقی نے اس کے نزدیک صوفے پر بیٹھتے ہوئے خاصے بے تکلف انداز میں اس کی شانے پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا تو وہ ان کی اس جسارت پر کانپ اٹھی۔ کولڈ ڈرنک ہاتھ سے چھوٹ کر بے آواز قالین پر گر گئی۔ سب وہاں ارد گرد سے بے خبر اپنے آپ میں مگن تھے، اس پر کسی نے توجہ نہ دی۔ آپ نے بتایا نہیں جناب من، کبھی ہمیں بھی خدمت کا موقع دیجیے، انہوں نے اس کا سرد ہاتھ تھامتے جھک کر رومانٹک لہجے میں کہا۔ کیا باتیں ہو رہی ہیں؟ اسی لمحے صابر ملک وہاں آ گئے تھے۔ اسے شدید حیرت کا جھٹکا لگا صابر ملک کا بے حس انداز دیکھ کر، ورنہ وہ سوچ رہی تھی وہ اسد فاروقی کی حرکت پر اس کا حشر کر دیں گے، مگر ہم آپ کی سالی کو اپنی گھر والی بنانے پر رضامند کہہ رہے ہیں، انہوں نے کہکا لگاتے ہوئے اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں دباتے ہوئے اس انداز میں کہا کہ اس کا انگ انگ سلگ اٹھا۔ صابر بھائی، یہ اس نے سراسیمہ متوحش انداز میں ان کی طرف دیکھا اور جھٹکے سے ان سے ہاتھ چھڑا کر کھڑی ہو گئی۔ او کم آن بیبی، یو آر ویری لکی گرل، اسد فاروقی کوئی معمولی آدمی نہیں، گھر میں یہ اگر وہ مٹی ہاتھ میں لے تو وہ بھی سونا بن جاتی ہے، تمہاری تو قسمت۔ دمک اٹھی صابر ملک کی سرخوشی اور اس کی کیفیت سے بے نیازی سے شاکڈ کر گئی۔ ہم خوش نصیب تو جب ہوں گے جب ہمیں یہ مل جائیں گی۔ ارے کیوں نہیں، بس آپ کو زیادہ انتظار نہیں کرنا ہوگا۔ صابر ملک ان کا بازو پکڑ کر کھڑے ہو گئے اور آگے کی جانب بڑھ گئے۔ اوکے ڈیئر، میں ابھی آتا ہوں، وہ جاتے جاتے بھی انگلی سے اس کے رخسار کو چھو کر کہتے گئے۔ حال کی کچھ لائٹس یکدم آف ہو گئے اور مدھم روشنیوں میں ڈانسنگ فلور پر تھرکتے وجود پر اصرار سے لگ رہے تھے۔ صابر ملک اسد ملک کے ہمراہ مہمانوں میں گھومتے، وہ اندر کی وحشت سے گھبرا کر غیر محسوس طریقے سے باہر ایک الگ تھلگ پرسکون گوشے میں آ گئی۔ اسے حالات کے ساتھ بدلتے چہروں سے خوف آ رہا تھا۔ کسی نے اچانک ہی اس کے شانوں پہ ہاتھ رکھا تو وہ بری طرح گھبرا کر مڑی۔ شش، گھبراؤ نہیں، میں تمہاری دوست ہوں۔ اس کے سامنے پرپل ساڑی میں ملبوس نہایت خوبصورت عورت کھڑی تھی۔ خاصی پریشان لگ رہی ہو، گھبراؤ نہیں، میں تمہاری بہن مہوش کی دوست ہوں۔ میرے پاس زیادہ وقت نہیں ہے، کبھی بھی یہاں کوئی آ سکتا ہے، یہ میرا ایڈریس ہے، کل کسی طرح بھی مجھ سے ملنا۔
اور کسی کو بھی معمولی سا شک نہیں ہونا چاہیے۔ اس نے ہاتھ میں دبا کارڈ اس کی جانب بڑھاتے ہوئے آہستہ اور رازدانہ لہجے میں کہا، میری کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا، میں کیا کروں، میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے؟ اس نے وہی رونا شروع کر دیا۔ پے در پے واقعات نے اسے ہراساں کر ڈالا تھا۔ اسٹوپڈ مت بنو، سنبھالو خود کو، صابر ملک بہت خطرناک آدمی ہے، اسے کسی طرح بھی شک نہیں ہونا چاہیے۔ وہ تیزی سے سمجھا کر اندر کی طرف غائب ہو گئی، جبکہ اسے خود کو سنبھالنے میں خاصی دقت ہو رہی تھی۔ کچھ دیر بعد صابر ملک کو دیکھ کر اس نے آنسو صاف کیے تھے۔ کیا ہوا، یہاں کیوں آ گئی؟ وہ قریب آ کر بولے، اندر میری طبیعت گھبرا رہی تھی۔ اوکے، اب تو ایسی پارٹیز میں آتی رہو گی، خود ہی عادی ہو جاؤ گی۔ وہ اسے لے کر گھر آئے تھے اور وہ تمام رات سکون سے سو نہ سکی تھی۔ پلیز سٹ ڈاؤن، ڈائریکٹر آف انٹیلیجنس سر آفتاب خان نے شموئل سے کہا۔ تھینکس سر، اس نے کرسی پر بیٹھتے ہوئے مؤدبانہ انداز میں شکریہ ادا کیا۔ کہاں تک پہنچی آپ کی انویسٹیگیشنز؟ کام تقریباً تیار ہے سر، ہمیں صرف موقع ملنے کی تلاش ہے۔ یہ گروہ بالکل جداگانہ اور فل پروف انداز میں کام کرتا ہے اور اس کے سرگرم رکن بہت اعلیٰ و معتبر ہستیاں ہیں۔ یہ لوگ لڑکیوں سے فلرٹ کرتے ہیں، مجبور پریشان حال لڑکیوں کو آسان جاب اور پرکشش سیلری کی لالچ میں اپنے جال میں پھانستے ہیں، ان کو دولت اور راحت کی چمک دمک دکھا کر خرید لیتے ہیں۔ ان میں سے کچھ ایسی بیوقوف لڑکیاں بھی ہوتی ہیں جو راتوں رات دولت مند بن جانا چاہتی ہیں، اور کچھ لڑکیاں ان کے ہاتھوں پھنس کر بے بس و مجبور ہو جاتی ہیں اور ان کے اشاروں پر ناچتی ہیں، ہر کام ان کی منشا کے مطابق کرتی ہیں، ان سے تمام غلط کام اس قدر منظم طریقے سے کروائے جاتے ہیں کہ ان کے جسم ہی نہیں، روحیں بھی مردہ و بے حس ہو جاتی ہیں، پھر وہ اڑنا بھی چاہیں تو اڑ نہیں سکتی۔ ان لوگوں کا طریقہ وادات بہت گھٹیا اور نفرت آمیز ہے۔ ایسے بے ضمیر اخلاق باختہ لوگوں کو سرعام پھانسی دے کر عبرت کا نشان بنانا چاہیے، تاکہ آئندہ کوئی ایسا گھناؤنا جرم کرنے سے قبل ان لوگوں کا انجام یاد رکھ کر آگے قدم نہ اٹھا سکے۔ آفتاب خان کے لہجے میں حقیقی غم و غصہ تھا۔ اس گروہ کے چند اہم اراکین سے میں واقف ہو چکا اور انشاءاللہ بہت جلد ان تک پہنچ جاؤں گا۔ میری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں، کوشش کرتے رہیے، کامیابی بہت جلد آپ کی محنت کا ثمر دے گی۔ نہ صرف بہت سی معصوم زندگیوں کو ہم اس ذلت و رسوائی کی دلدل میں گرنے سے بچا لیں گے، بلکہ ملک کو بھی ان ناسوروں سے پاک کر ڈالیں گے۔ شکریہ سر، آپ کی حوصلہ افزائی دعائیں میرے لیے حیات بخش سرمایہ ہیں۔ میں آخری سانس تک لڑوں گا اور فتح حق کی ہوگی۔ شموئل کے مضبوط لہجے میں عزم و استقلال جھلک رہا تھا۔ آئی ایم پراؤڈ آف یو آفیسر۔ اگر ہمارے ملک کے تمام طبقوں کے لوگ اس عزم اور ہمت اور وطن کی محبت میں سرشار اپنی فرائض ایمانداری و دیانتداری سے کریں تو انشاءاللہ وہ دن دور نہیں کہ سپر پاور سے بھی سپریم پاور ہمارا ملک ہوگا۔ واہ واہ، کیا ٹھاٹ ہے بھائی، وہ شخص جو کبھی ناک پر مکھی بیٹھنے نہ دیتا، تم جیسے بندے کو کس طرح گھنٹوں بٹھا لیتا ہے۔ اس کے آفس سے نکلتے ہی عمیر نے لڑاکا عورتوں کی طرح ہاتھ اور دیدے نے چاہ کر کہا، پہلے جملے کو درست کرو، میں چیئر پر بیٹھتا ہوں، ان کی ناک پر نہیں۔ شموئل نے اس کے سامنے پڑی چیئر پر بیٹھتے ہوئے اطمینان سے بولا، اگر ناک پر بھی بیٹھ جاؤ گے تو بجائے تکلیف کے فخر محسوس کریں گے۔ وہ جل کر بولا تو شموئل بھی ساختہ مسکرا اٹھا، شام میں تیار رہنا، خاص کام سے چلنا ہے۔ دوسرے دن اس نے اس مہربان عورت سونیا درانی سے ملنے کی بہت کوشش کی، مگر اسے وہ کارڈ مل کر ہی نہیں دیا جس میں اس کا ایڈریس فون نمبر درج تھا۔ نورن، تم نے یہاں سے کوئی کارڈ اٹھایا ہے؟ ہاں۔ کہاں ہے؟ مجھے دو۔ مہکار غصے سے اس سے مخاطب ہوئی۔ کارڈ میرے پاس ہے۔ اسی لمحے اندر آتے صابر ملک کے ہاتھ میں وہ کارڈ دے کر حیرت و خوف سے اچھل پڑی، حالانکہ کارڈ اس نے بہت احتیاط سے چھپایا تھا۔ جو اونٹ پالتے ہیں وہ دروازے بھی بلند رکھتے ہیں، تم نے کس طرح سمجھ لیا کہ ہم تم سے غافل رہ سکتے ہیں؟ کیسی باتیں کر رہے ہیں آپ صابر بھائی؟ سنو لڑکی، عادت کے برخلاف ہم نے تم سے بہت رعایت برت لی، اب تم سیدھی طرح سے راہ راست پر آ جاؤ تو بہتر ہے۔ از حد محبت و شفقت کرنے والے شخص کا یہ روپ، ہم وقت جھکی رہنے والی نگاہیں اٹھی تو تمام کمینگی اور درندگی نظر آنے لگی۔ محبت، شرافت، انسانیت کا ماسک اس چہرے سے اترا تو اندر سے وہ چہرہ مسخ شدہ تھا۔ صابر بھائی، بس آج سے سب رعایتیں ختم، تم وہ کرو گی جو ہم چاہیں گے۔ صابر ملک کی لہو رنگ آنکھوں سے ابلتی درندگی اور چہرے سے حویدہ بربریت، وہ سراسیمگی سے ان کی طرف دیکھتی رہ گئی۔ اس کے اندر دھماکے ہو رہے تھے، لوگوں کا ایسا روپ اس نے کہاں دیکھا تھا؟ بہت آسان و سادہ زندگی گزارتی چلی آئی تھی، تن کے اجلے من کے سیاہ شیطان فطرت والے لوگ، اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا وہ یہ سب خواب دیکھ رہی ہے یا حقیقت۔ شام کو میرے کچھ مہمان آ رہے ہیں، ان سے کس طرح پیش آنا ہے اس کی پریکٹس تمہیں ریٹا کروائے گی، بھیج رہا ہوں میں اسے ابھی، تم تیار رہو۔ میں بہت بیوقوف ہوں، اپنی بہن کو غلط اور آپ کو درست سمجھتی رہی، آپ ہی نے کتنا سمجھایا تھا کہ میں کسی طرح بھی ہاسٹل نہ چھوڑوں، کہیں تنہا باہر نہ جاؤں،
میرے یہاں آنے پر جو انہوں نے غصہ اور ناراضگی کا اظہار کیا تھا کتنا درست کیا تھا، اس کی وجہ اب میری سمجھ میں آ رہی۔ کاش جبھی آپ ہی مجھے جان سے مار دیتی تو کس قدر اچھا ہوتا، لیکن میں اب بھی ایسا کروں گی، اب بھی جان دے دوں گی، لیکن آپ کے اشاروں پر کٹ پتلی نہیں بنوں گی۔ اس نے نفرت سے صابر ملک اور مسکراتی نورن کو دیکھ کر چیختے ہوئے کہا، اور خودکشی کرو گی؟ اچھا مر جاؤ، لیکن اپنی اتنی محبت کرنے والی، خیال رکھنے والی بہن کے بارے میں بھی تو کچھ سوچو، اسے یہاں اس طرح چھوڑ جاؤ گی جو نہ زندہ ہے اور نہ مردہ؟ کیا آپ یہاں ہیں؟ مگر وہ اس گھر کے خفیہ تہہ خانے میں موت کی جانب بڑھ رہی ہے، اب اسے زندگی کی طرف تم ہی کھینچ کر لا سکتی ہو۔ صابر ملک نے استہزائیہ قہقہہ لگاتے ہوئے نہیں اطلاع دی، تم بہت کمینے، دھوکے باز اور جھوٹے ہو۔ کیوں قید کیا ہے آپ ہی کو تم نے؟ چھوڑ دو انہیں، اب اس کی زندگی اور رہائی تمہاری کارکردگی پر منحصر ہے۔ شام کو خفیہ پولیس کے 2 آفیسرز آ رہے ہیں، ان میں سے ایک آفیسر شموئیل راحیل ہے، بہت ذہین، قابل اور خطرناک شخص ہے، اور ساتھ ہی لوز کریکٹر، حسین چہروں کا شیدائی اس کی کمزوری ہے، اور اس کمزوری سے ہمیں فائدہ اٹھانا ہے۔ وہ شخص کچھ عرصے سے ہماری راہ میں بہت رکاوٹیں پیدا کر رہا ہے، اگر اسے ابھی سے کنٹرول نہیں کیا گیا تو آگے جا کر وہ ایسا اژدہا بن جائے گا جو بغیر چبائے ہمیں نگل جائے گا۔ مجھے آپ کی کسی بات کا یقین نہیں ہے، جھوٹے ہیں آپ۔ چیخو مت، ملواؤں گا تمہیں تمہاری چہیتی بہن سے بھی، لیکن پہلے میرا کام کرنا پڑے گا۔ انہوں نے شرافت کا لبادہ تار تار کر دیا تھا، ایک دم ہی بہت چھوٹے ہو گئے تھے۔ اس نے ہاں نا کا جواب نہیں دیا، ہچکیوں سے روتی رہی۔ صاحب اسد فاروقی کے کل سے کئی بار فون کر چکے، انہیں کیا جواب دوں؟ وہ بی بی سے ملنے کے لیے بے چین ہے۔ نورن کے انداز اور گفتگو دونوں سے ہی لچرپن جھلک رہا تھا۔ ہاں ہاں، اس کو کہنا انتظار کرے، آفیسر کے بعد اس کا بھی نمبر آئے گا، اس سے بھی بزنس کے لیے نئے کانٹریکٹ سائن کروانے ہیں۔ صابر ملک چلے گئے تھے اور نورن اسے خاموش کروانے کی صحیح میں لگی ہوئی تھی۔ تم بھی چلاک و مکار عورت ہو، جھوٹ بول کر مجھے آپ ہی سے بدگماں کرتی رہی، ظالم کو مظلوم، مظلوم کو ظالم ظاہر کرتی رہی، عورت ہو کر عورت کی دشمن بن گئی۔ کیسی عورت ہو تم؟ کیا تمہیں مرنے کا خوف نہیں؟ ہم مالک کے غلام ہیں، جو ہمیں حکم ملتا ہے وہی کرتے ہیں، تمہیں اس مالک کا خیال نہیں جو مالکوں کا بھی مالک ہے؟ بی بی چھوڑو ان باتوں کو، جو صاحب نے بولا ہے وہ کرو، ورنہ یہ لوگ بہت ظالم اور شیطان ہیں، جو ان سے بغاوت کرتے ہیں اس کا انجام بہت عبرتناک کرتے ہیں۔ تمہیں اس کا اندازہ مہوش بی بی کو دیکھ کر ہو جائے گا۔ اس کے خاموش ہوتے ہی بلو شارٹس اور ریڈ شارٹ بلاؤز میں ایک حسین لڑکی اندر داخل ہوئی تھی، تیز میک اپ میں اس کا حسن لشکارے مار رہا تھا۔ ہاؤ بیوٹیفل، ہاؤ بیوٹیفل! اس بار تو ملک صاحب نے خاصا لمبا ہاتھ مارا ہے۔ کیا حسن ہے، لگتا ہے کوئی اپسرا زمین پر اتر آئی ہو۔ اس لڑکی نے مہکار کے چہرے کی جانب دیکھتے ہوئے بے ساختہ ستائشی لہجے میں کہا۔ ریٹا بی بی، اس ہیرے کی ابھی تراش خراش باقی ہے، آپ کے ہاتھوں ہی اس کی چمک دمک بڑھے گی۔ نورن اس لڑکی سے ہنس کر بولی، ہاں کیوں نہیں، تبھی تو اسپیشلی یہاں ملک صاحب نے بلایا ہے۔ وہ نہ چاہتے ہوئے بھی وہاں خاموش بیٹھی ہوئی تھی۔ کمبخت کی کوٹھی دیکھو کیسے محل کی طرح بنا رکھی ہے، حرام کی کمائی میں بہت برکت ہے۔ آج کل ہم جیسے لوگ ایمانداری سے کام کرتے ہیں تو کبھی اس پرانے وقت کے بنے چھوٹے سے بنگلے سے باہر ہی نہ نکل پائے جو کبھی سسر صاحب نے ترس کھا کر ہمیں دیا تھا۔ عمیر نے سٹنگ روم کا جائزہ لیتے ہوئے جلگٹے لہجے میں کہا، وہاں کی ہر شے دولت و عمارت کا منہ بولتا ثبوت تھی۔ قالین، پردے، فرنیچر، پینٹنگز وغیرہ اپنی قیمت کے گواہ تھے۔ شٹ اپ، سوچ سمجھ کر بات کیا کرو، حرام حلال میں تمیز مت بھولو۔ شموئیل نے اسے اچھی طرح لتاڑ کر رکھ دیا، تم ہر وقت دادا ابا کی طرح ڈانٹتے رہا کرو مجھے۔ مجھ غریب کی بھی کیا زندگی ہے، گھر پر بیوی سے ڈانٹ کھاتے رہو، آفس آؤ تو آفتاب سر کا نزلہ مجھ پر ہی گرتا ہے، بلکہ وہ جتنی اپنی بیگم سے جھاڑ کھا کر آتے ہیں وہ ساری کسر مجھ پر نکالتے ہیں، اور ان دونوں سے جو وقت بچتا ہے وہ تم پورا کر دیتے ہو۔ میں جاؤں تو جاؤں کہاں؟ اگر تم نے بکواس بند نہ کی تو تمہیں یہیں سے اٹھا کر پھینک دوں گا۔ جاؤں تو جاؤں کہاں، سمجھے گا کون یہاں؟ درد بھرے دل کی زباں عمیر کی زبان پھر رواں تھی، اور قبل اس کے کہ شموئیل کچھ کہتا، صابر ملک کے ہمراہ داخل ہونے والی ازحد حسین ماڈرن لڑکی کو اندر داخل ہوتے دیکھ کر دونوں ہی کھڑے ہو گئے تھے۔ ہیلو آفیسرز، کچھ لیٹ ہو گئے، ہم اس کے لیے معذرت خواہ ہیں۔ صابر ملک ان سے مصافحہ کرتے ہوئے خوش مزاجی سے گویا ہوئے، بڑے لوگ اگر وقت کی پابندی کرنے لگیں تو وہ بڑے لوگ ہی کیوں کہلائیں؟ شموئیل کا لہجہ و انداز مکمل طور پر بدل گیا۔ ارے ہم کہاں بڑے لوگ ہیں، آپ جیسے مہربان و پیار کرنے والے لوگوں کی خاک چاٹ کر ہم جیسے لوگ جی رہے ہیں۔ آفیسر صابر ملک کے لہجے میں گھگھیاہٹ و خوشامد دیکھنے کے قابل تھی، وہ بہت عزت و انکساری سے پیش آ رہا تھا۔ پلیز ملک صاحب، اس وقت آپ آفیسر کہہ کر دل برا نہ کریں، کہیں ایسا نہ ہو آپ کا بار بار پکارنا اندر کچھ گڑبڑ پیدا کر دے۔ شموئیل نے مسکراتے کہا تو صابر ملک کے ساتھ عمیر بھی بے ساختہ ہنس پڑا۔ ویری گڈ پوائنٹ، اوکے سر، احتیاط کروں گا۔ فی الحال ان سے ملیے، یہ مہکار ہے، میری ہینڈ رائٹ، میرے بزنس کو ان کی کم نوازیوں نے سنبھالا ہوا ہے، جتنی کم عمر اور حسین ہے اس قدر ذہین و ہوشیار ہیں۔
صابر ملک نے بازو سے پکڑ کر مہکار کو شمول کے روبرو کر دیا۔ ہیلو، مہکار کا ہاتھ مکان کی انداز میں اس کی طرف بڑھا۔ سوری، میں خواتین سے ہاتھ نہیں ملاتا۔ شمول کے لہجے میں سختی در آئی تھی۔ پھر صابر ملک چونک کر بول اٹھا۔ نگاہیں ملاتے ہیں۔ عمیر نے فوراً ہی شمول کو گھورتے ہوئے ہنس کر اس انداز میں بات سنبھالی کہ صابر ملک کو کچھ محسوس نہ کر سکا۔ آپ کیا پئیں گے؟ صابر ملک نے بیٹھتے ہوئے پوچھا۔ زہر کے علاوہ جو مزاج یار میں آئے، اللہ نہ کرے جو ہم آپ کو زہر پلائیں۔ ارے آپ بھی اللہ کا نام لیتے ہیں؟ حیرت ہوئی۔ شرمندہ کر رہے ہیں آپ عمیر صاحب؟ صابر ملک کھسیا کر مسکراتے ہوئے بولا۔ ارے نہیں، میری مذاق کی عادت ہے، آپ شرمندہ مت ہوں، دوستوں میں سب چلتا ہے۔ اب کام کی بات ہو جائے تو بہتر ہے ملک صاحب، ہمارے پاس زیادہ ٹائم نہیں۔ ہیڈ کوارٹر سے کبھی بھی کال آ سکتی ہے۔ آج کل کس قدر ٹینشن چل رہی ہے آپ اس سے واقف ہی ہیں۔ شمول نے سنجیدگی سے بات شروع کی۔ کام کی باتیں تو ہوتی ہی رہتی ہیں صاحب، کبھی ان ذمہ داریوں سے عہدہ برآ ہو کر زندگی کی خوشیوں سے بھی انجوائے کرنا سیکھیے۔ یہ آپ کے کھیلنے عیش کرنے کے دن ہیں، ابھی سے کہاں ذمہ داریوں کے پہاڑ آپ نے کاندھوں پر اٹھا لیے۔ صابر ملک کو سنگن مل گئی تھی کہ اس کے گروہ کے پیچھے شمول لگ چکا ہے، اور وہ یہ اچھی طرح جانتا تھا کہ شمول نے اس سے پہلے بھی خطرناک لوگوں کو پکڑا ہے۔ ایسے بڑے اور منظم طریقے سے کام کرنے والوں پر وہ ہاتھ ڈال چکا تھا جن پر انگلی اٹھانے کو کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ نامعلوم کس طرح اسے اس بارے میں اطلاع مل گئی تھی، ورنہ وہ برسوں سے بزنس کر رہا تھا۔ بہت شرافت اور عزت کے ساتھ وہ لوگوں سے ملتا تھا، دولت مند تھا، معاشرے میں بہت نام و اعلیٰ مقام تھا۔ اس کی اصل تک وہ نامعلوم کس طرح پہنچ گیا تھا، اور اسے ہی خریدنے کے لیے اس نے مہکار کا انتخاب کیا تھا، اور اسے خاصی ٹریننگ دینے کے بعد آج شام ان دونوں کو یہاں بلوایا تھا، کیونکہ وہ جانتا تھا عمیر اس کا اسسٹنٹ ہونے کے علاوہ جگری دوست تھا۔ آپ لوگوں کی محبت کے طفیل ہمیش تو کرتے ہی رہتے ہیں، آپ کام بتائیے، عمیر نے واچ دیکھتے ہوئے کہا۔ کام بھی بتائیں گے، پہلے میزبانی تو ہو جائے۔ آپ کس انداز میں میزبانی کرنا چاہیں گے؟ اس بار شمول نے بے باک نگاہوں سے سامنے بیٹھی بلو ساڑی میں ملبوس حسین چہرے والی مہکار کو دیکھتے ہوئے میری خیز لہجے میں کہا۔ اس کی گہری نگاہیں اس کے میک اپ سے دمکتے چہرے کا جائزہ لے رہی تھی۔ جس طرح آپ چاہیں گے سر، اسی طرح۔ صابر ملک کی باتچیت کھلی پڑی تھی۔ آپ اس قدر اصرار کر رہے ہیں تو یہاں نہیں، میں سمجھتا ہوں سر، آپ کو ہمارا گفٹ ہوٹل گلوریا کے کمرہ نمبر 13 میں مل جائے گا، وقت کی کوئی قید نہیں ہے۔ صابر ملک اور وہ اس وقت ایک ہی گیدرنگ کے لگ رہے تھے، ہوس خود ضلالت کمینگی کی انتہا کو پہنچے بدنما انسان۔ اس کے بعد وہ رکے نہیں، چلے گئے، اور صابر ملک بہت خوش و خرم تھا۔ اس کی راہوں کا بڑا خطرہ ٹل گیا تھا، جس کو ختم کرنے کے لیے اسے کسی معصوم لڑکی کا سودا مہنگا نہیں لگا تھا کہ اس کا کام یہی تھا۔ معصوم و شریف لڑکیوں کا سوداگر تھا وہ۔ مہوش آپی کو تہہ خانے میں زنجیروں سے جکڑے زخم بدن سے رستا خون، اگر وہ نہ دیکھ لیتی تو ہرگز صابر ملک کے اشاروں پر نہ ناچتی، اس کے ناپاک کام میں ساتھ دینے کی بجائے موت کو گلے لگا لیتی۔ لیکن اب اسے اپنی بہن کو اس بھیڑیے کی چنگل سے بچانا تھا، اس لیے وہ اپنی قربانی دینے کو تیار تھی۔ رات میں اس کو ریٹا نے بہت اچھی طرح تیار کیا تھا، بالکل اسی طرح جس طرح قربانی کے جانور کو سجا کر تیار کیا جاتا ہے۔ جب وہ ہوٹل گلوریا کے کمرے میں داخل ہوئی تو شمول کو اپنا منتظر پایا۔ کمرہ دل فریب خوشبو سے مہک رہا تھا اور اس کا دل بری طرح دھڑک رہا تھا۔ صابر ملک نے ڈرائیور کے ہمراہ اسے یہاں تک پہنچایا تھا۔ آپی کی مخدوش حالت نے ایک جھلک نے اس کی تمام تر مزاحمت سرد کر ڈالی تھی۔ کل صابر ملک کے ہمراہ اس ٹرین والے مسافر کو دیکھ کر وہ لمحے بھر میں پہچان گئی، پھر اس کا وہ مکروہ اور غلیظ کردار دیکھ کر اس کا اعتبار دوسری مرتبہ ٹوٹا تھا۔ ٹرین میں اس کے شرافت و اعلیٰ کردار کی وہ خود معترف تھی، مگر اب ہر شریف و باکردار نظر آنے والے لوگوں سے اسے نفرت ہو گئی تھی۔ آئیے، آپ کھڑی کیوں ہیں؟ اس کی طرف پشت کیے شخص نے جب اس کی طرف رخ بدل کر کہا تو وہ چونک اٹھی۔ وہ جسے شمول سمجھ رہی تھی وہ اس کا اسسٹنٹ عمیر صادق تھا۔ وہ بری طرح بوکھلا گئی۔ اسے صابر ملک نے ایک پڑیا دی تھی کہ وہ بہت خاموشی سے شمول کو کولڈ ڈرنک میں ملا کر پلا دے۔ اسے یہ کام لازمی اور ازحد احتیاط سے کرنا تھا، مگر یہاں عمیر کو دیکھ کر اس کا گھبرانا فطری تھا کہ اس کی اور مہوش کی آزادی کا پروانہ یہی کام تھا۔ ارے کیا بات ہے، آپ بہت پریشان لگ رہی ہیں۔ عمیر کو اس لڑکی کی ایک بے ساختہ حرکت نے بری طرح چونکا ڈالا۔ بلا شبہ وہ بھرپور حسن رکھتی تھی، جو اس وقت بہترین میک اپ، سرخ رنگ کے چمچماتے سوٹ اور میچنگ جیولری میں کچھ ایسی حسین لگ رہی تھی کہ اس کے چہرے سے نگاہیں چرانا دشوار ہی نہیں ناممکن تھا۔ اس کے باوجود عمیر کی نظر پڑی تو اس نے محسوس کیا وہ لڑکی رسی نما دوپٹے سے اپنے آپ کو چھپانے کی کوشش کر رہی تھی، اور اس کی اس حرکت نے عمیر کو چونکایا تھا۔ نہیں، میں پریشان نہیں ہوں، اس نے خود کو سنبھالنے کی بھرپور کوشش کی۔ تو آئیے بیٹھیے، کچھ باتیں کرتے ہیں۔ شمول کو ہیڈ کوارٹر سے کال آ گئی تھی، وہ کچھ دیر میں آ جائے گا۔ عمیر کی نگاہیں بہت باریکی سے اس کی پریشان اور بے چین حرکات کا جائزہ لے رہی تھیں۔
وہ اس سے خاصے فاصلے پر بیٹھ گئی۔ بظاہر وہ بہت الٹرا ماڈرن اور تجربہ کار لگ رہی تھی یا لگنے کی کوشش کری تھی۔ عمیر ذہین تھا، چہرے پڑھنے کا ماہر تھا، اسے لڑکی کی ایک ایک جمبر سے محسوس ہو رہا تھا لڑکی وہ نہیں جو نظر آنے کی کوشش کر رہی ہے۔ اس کی جھکی ہوئی نگاہیں حیا یا کسی ازحد مجبوری کا احساس دلا رہی تھی۔ دوپٹہ ڈھکنا اسے شریف و معصوم ظاہر کر رہا تھا۔ عمیر جو اس فیلڈ کا نہیں تھا، اسے مہکار سے ہمدردی محسوس ہونے لگی۔ اسی لمحے ویٹر کولڈ ڈرنک لے کر اندر داخل ہوا اور آگے بڑھ کر مہکار نے ٹرالی سنبھالی، لیکن عمیر نے خود آگے بڑھ کر اسے ٹرالی لے لی۔ آپ تو ہماری مہمان ہیں، میزبانی کا حق ہمارا ہے، عمیر نے اسے حیران ہوتے دیکھ کر مسکرا کر کہا اور اس کی نگاہ سے بچا کر وائٹ صفوف اس کے گلاس میں ملا کر گلاس اس کی طرف بڑھا دیا۔ مہکار نے شکریہ ادا کر کے گلاس پکڑ لیا اور ابھی گلاس میں شربت نصف موجود تھا کہ اسے لگا ایک ہی دم کمرے سمیت ہر چیز گھومنے لگی ہو۔ اس نے خود کو سنبھالنے کی بہت کوشش کی مگر بیکار تھا، وہ لہرا کر نیچے آ گری تھی۔ اس کی آنکھ کھلی تو خود کو ایک کرسی پر رسیوں سے جکڑے ہوئے دیکھ کر وہ حیرت و خوف سے زد پڑ گئی تھی۔ دل کی رفتار از حد تیز ترین ہو گئی تھی۔ اس نے وحشت زدہ نگاہوں سے کمرے کا جائزہ لیا۔ وہ سپاٹ دیواروں والا چھوٹا کمرہ تھا، سامنے دیوار میں لوہے کا دروازہ نصب تھا جو اس وقت بند تھا۔ اس چیئر کے علاوہ وہاں 2 چیئر اور رکھی ہوئی تھی، اس کے علاوہ اور کوئی شے کمرے میں نہیں تھی۔ چھت میں نصب تیز وولٹ کا بلب وہاں پراسرار سی مگر نگاہوں میں شدید چبھنے والی روشنی پھیلا رہا تھا۔ وہ نامعلوم کب سے بندھی بیٹھی ہوئی تھی، جسم کا ایک ایک عضو درد کر رہا تھا۔ اسی لمحے دروازہ کھلا اور اس سے اندر داخل ہونے والے شخص کو دیکھ کر وہ حیران رہ گئی۔ وہ اس کے مقابل آ کر کھڑا ہوا اور مخاطب ہوا۔ ہوش آ گیا تمہیں؟ اس کے سرخی مائل رنگت ذہانت و فخر سے دمکتی براؤن آنکھوں میں اور خوب روبجی چہرے کے ہر نقش میں خاص تمسخر تضحیک آمیز مسکراہٹ نمایاں ہو رہی تھی۔ سیاہ پینٹ اور نیلی شرٹ میں اس کا دراز قد نمایاں تھا۔ یہ میں کہاں ہوں؟ یہ پولیس کا ایک ٹھکانہ ہے۔ یہ جگہ اس قدر سیکرٹ ہے کہ تمہارے ساتھی کس طرح بھی دریافت نہ کر پائیں گے، اور تمہارے لیے یہ جاننا ضروری نہیں کہ تم کہاں ہو، اس نے سرد لہجے میں کہا۔ لیکن کیوں؟ اس طرح تو ہوتا ہے اس طرح کے کاموں میں۔ کیسے کام؟ گڈ، ویری گڈ، بہت کامیاب اداکاری کر لیتی ہو، لیکن اب تمہاری کوئی چال نہیں چلے گی۔ نہایت شرافت سے میرے سوالوں کے جواب دے دو، تمہاری خیریت تو درست جوابات دینے میں ہی ہے، مگر سوچ لینا میں پتھروں کو بھی بولنے پر مجبور کر دیتا ہوں، اور نہ میں مجرم عورتوں کو معمولی سی رعایت دینا پسند کرتا ہوں۔ میں مجرموں کو انسان نہیں سمجھتا، اور مجرم بھی تم جیسے لوگ۔ اس کے سخت و کٹھور لہجے میں یکدم ہی نفرت و حقارت در آئی تھی۔ دل تو یہی چاہتا ہے کہ تم جیسے لوگوں کو دیکھتے ہی ایسی عبرتناک موت دوں کہ تاحیات تمہاری روحیں بلبلاتی پھرے۔ اس کا لہجہ اس قدر خوفناک اور چہرے کے تاثرات اس قدر خطرناک تھے کہ وہ کانپ اٹھی۔ اس نے کرسی کی سیٹ کے سامنے رکھی بیٹھتے ہوئے خونخوار لہجے میں گویا ہوا۔ صابر ملک کے ساتھ اس گھناؤنے کام میں اور کون کون سے لوگ شامل ہیں، اور اس کے پوشیدہ اڈے ٹھکانے کہاں کہاں پر ہیں؟ میں نہیں جانتی، آپ مجھے غلط سمجھ رہے ہیں۔ ہر بڑا مجرم یہی کہتا ہے، لیکن غلط کو صحیح ثابت کرنا میں جانتا ہوں۔ بتاؤ جو میں معلوم کر رہا ہوں۔ اگر تم ہم سے تعاون کرو گی تو تم پر کوئی آنچ نہیں آئے گی، یہ میرا وعدہ ہے۔ ہم بہت خاموشی اور احتیاط سے آپریشن کریں گے، تمہیں ہماری ایجنسی سپورٹ کرے گی، ہم کورٹ میں بھی تمہارا ساتھ دیں گے۔ اس بار اس کا لہجہ قدرے نرم اور دھیما تھا، بالکل نرم رم جھم پھرستی بوار کی مانند۔ آپ میرا یقین کریں، میں کچھ نہیں جانتی، مجھے کچھ نہیں معلوم۔ میں لاہور میں رہتی تھی، میرے والدین کی ڈیتھ ہو گئی تو صابر بھائی مجھے یہاں لے آئے۔ کیا رشتہ ہے صابر ملک سے تمہارا؟ اس کے لہجے میں تمسخر، نگاہوں میں یہ بے یقینی تھی۔ وہ میری سسٹر کے ہسبینڈ ہیں۔ اچھا، اب کیا کہتی ہو؟ اب بھی انجان و لا تعلق ہو ہر طرف سے؟ صابر ملک جس کو رائٹ ہینڈ کہتا ہے، وہ لڑکی اتنی معصوم و انجان ہو؟ وہ اس صدی کا سب سے بڑا جھوٹ، یا ایک ایسا جوک ہے جسے سن کر ہنسی کی بجائے رونے کو دل چاہتا ہے۔ آپ یقین کریں میں جھوٹ نہیں بول رہی، مجھے کچھ نہیں معلوم۔ مہکار اپنی بے بسی اور اس کی ضد و ہٹ درمی دیکھ کر روحانسی ہو گئی۔ اچھا، تم اتنی ہی پاک باز معصوم ہو تو میرے پاس ہوٹل کے سوٹ میں تنہا سج سنور کر کیوں آئی تھی؟ کیا تم اس سے بے خبر تھی کہ اس بیڈ روم میں خفیہ کیمرے نصب کیے گئے تھے، اور تمہارے پرس کی خفیہ جیب میں سے یہ بے ہوش کرنے والی صفوف کی پڑیاں کیوں رکھی تھی؟ تم مجھ سے بھی ناواقف ہو؟ اس نے جیب سے وہ چھوٹا سا پیکٹ نکال کر اس کے چہرے کے آگے لہرایا تھا، اور پیکٹ پہچان کر اس کے پسینے چھوٹ گئے، اور وہ جو بہت گہری نگاہوں سے اس کے چہرے کے تاثرات جانچ رہا تھا، اس کی شاسمی بوکھلاہٹ شمول جیسے زیر نگاہ بندے سے کس طرح مخفی رہ سکتے تھے؟
بولو جواب دو، اب بھی تم کچھ نہیں جانتی؟ میں نے کہا نا، مجھے نہیں معلوم، میں کچھ نہیں جانتی۔ مہکار پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی۔ وہ زندگی کی کس موڑ پر آ کھڑی ہوئی تھی؟ اس کا احساس اسے اب شدت سے ہو رہا تھا۔ شمائل کچھ دیر تک اسے صابر ملک اور اس کے گینگ کے بارے میں مختلف سوالات کرتا رہا۔ اسے کچھ معلوم ہوتا تو وہ جواب دیتی۔ صابر نے بڑی جعل سازی کی تھی اس کے ساتھ۔ اسے پیکٹ دیتے وقت یہ نہیں کہا تھا کہ اس کمرے میں تصویروں اور تصویروں کے لیے کیمرے چھپائے گئے ہیں۔ وہ شاید ڈبل گیم کھیلنے کا ماہر کھلاڑی تھا۔ شمائل اسے لیڈی پولیس کے حوالے کر کے چلا گیا اور ساتھ انہیں حکم دے کر اس کے سوالات کے جوابات انہیں ہر ممکن طریقے سے لینے ہیں۔ یار میرا دل نہیں لگتا وہ لڑکی صابر ملک کی دست راست ہے، کتنی معصوم اور سادہ ہے۔ اس فیلڈ کی لڑکیوں میں مخصوص عامیانہ انداز اور گھٹیا پن ہوتا ہے، اور ان کی فطرت کی کمینگی، کردار کی غلاظت کسی تعفن کی مانند ان کے وجود سے اٹھتی ہے۔ معصوم، سادہ، باکردار، ڈیئر برادر، تمہیں دنیا کی ہر عورت ہر لڑکی ماں سوائے اپنی وائف کے انہی خصوصیات و صفات کی مالک نظر آتی ہے۔ مائی گاڈ، میرا یقین کرو یار، زبان جھوٹ بولتی ہے مگر چہرہ اور آنکھیں کبھی حقائق نہیں چھپاتے، یہ کبھی جھوٹ ظاہر ہی نہیں کر سکتے۔ یہ سب بکواس ہے، دھوکہ ہے۔ بظاہر معصوم، سادہ، بے ضرر نظر آنے والے لوگ ظاہر کس طرح ہوتے ہیں میں بخوبی جانتا ہوں۔ ان کی اصل سے واقف ہوں۔ اس کا لہجہ زہرآلود ہو گیا تھا۔ ماضی کی کسی تکلیف دہ یاد نے اس کے چہرے پر سرخی و کرختگی پھیلا دی تھی۔ عمیر جو اس کے ماضی سے واقف تھا یکلخت ہی خاموش ہو گیا تھا۔ چند لمحے کمرے میں خاموشی چھا گئی۔ پھر شمائل نے لیڈی انسپکٹرز کو بلایا جن کی رات ڈیوٹی لگا کر گیا تھا۔ کچھ دیر بعد وہ اس کے سامنے مؤدب کھڑی رپورٹ دے رہی تھی۔ سر، وہ کہتی ہے اسے کچھ نہیں معلوم، وہ بالکل انجان و بے قصور ہے، اسے کچھ بھی نہیں معلوم سر، ہم نے ہر کوشش کر لی۔ ان میں سے ایک نے رپورٹ دی۔ او شٹ، یہ قابلیت ہے آپ لوگوں کی؟ وہ کسی زخمی شیر کی طرح گرایا۔ مجرم کہتا ہے کہ وہ بے قصور ہے اور آپ یقین کر لیتے ہو؟ نو سر، ہم نے اسے سخت ٹارچرز دیے ہیں۔ انسپکٹر گھبرا کر بولی۔ جی، یہ آپ کے ٹارچر کا رزلٹ ہے، ہمیں ایک موقع اور دیں سر۔ دونوں لیڈی انسپکٹرز کی اختیارات سے واقف تھی کہ وہ لمحے بھر میں نجات سے فارغ کرنے کا اختیار رکھتا ہے، اس لیے انہوں نے جلدی سے استدعا کی تھی اور اس نے انہیں مزید 3 دن کا ٹائم دے دیا۔ میرے خیال میں تم ایک بے گناہ کو اس گناہ کی سزا دے رہے ہو جو اس نے نہیں کیا۔ مجھے لگ رہا ہے وہ لڑکی درست کہہ رہی ہو۔ مہر اس کی جانب دیکھتے ہوئے سنجیدگی سے گویا ہوا جواب میں اس نے گھور کر اسے دیکھا۔ جانتے ہو، اگر میں اس کمرے کی پہلے ہی چیکنگ نہ کر لیتا تو ویڈیو کیمرے سے ہماری فلم بنا کر وہ تمہارا انداز گفتگو اور رویہ صابر ملک کے ساتھ بالکل اور تھا۔ اگر وہ ویڈیو بنتی بھی تو صابر ملک جیسا بندہ حیران ہی ہوتا کہ دنیا میں ایسے لوگ بھی ہیں جو بند کمرے میں سحر انگیز حسن کے آگے بھی اپنی شجاعت و شرافت کو سرنگوں نہیں ہونے دیتے۔ میں نے اس کی بات قطع کر کے کہا، میرا تمہیں کمرے میں چھوڑ کر جانا بھی فضول ہی رہا۔ صابر ملک میری توقع سے زیادہ چلاک و مکار ثابت ہوا۔ شاید وہ خطرہ پہلے ہی بھانپ گیا تھا، اس لیے لڑکی کو ہوٹل چھوڑتے ہی اپنا ٹھکانہ بھی خالی کر گیا، اور بہت کوشش کے بعد بھی اس بنگلے کے علاوہ اس کے کسی دوسرے ٹھکانے کا معلوم نہ ہو سکا، اور نہ ہی وہ وہاں کوئی ایسا نشان چھوڑ کر گیا ہے جس کے ذریعے کچھ معلوم کیا جا سکے۔ بہرکیف اب اس لڑکی کے ذریعے ہی ہمیں اس حد تک پہنچنا ہے۔ میں جا رہا ہوں، تم ان سے رپورٹ لے کر مجھ تک پہنچاتے رہنا، میں گھر پر ہی ہوں۔ شمائل ہیڈ کوارٹر سے سیدھا گھر چلا آیا۔ پچھلے 2 دن سے وہ بالکل آرام نہ کر سکا تھا۔ گزشتہ 1 سال سے وہ صابر ملک کے پیچھے تھا۔ صابر ملک دوہری شخصیت کا مالک تھا۔ بظاہر تو بہت نیک و متقی، غریبوں کی ہر لمحہ امداد کرنے والا خدا ترس و مہربان شخص، در حقیقت اس کے جرائم بہت گھناؤنے اور نفرت آمیز تھے۔ وہ غریب گھرانوں کی حسین لڑکیوں سے شادی کرتا اور پھر انہیں دوسرے شہروں میں لے جا کر جرائم پر مجبور کر دیا کرتا۔ اس کا شکار بڑے بڑے صنعت کار و مالدار لوگ ہوتے تھے۔ اس کے بعد اس کا دائرہ وسیع ہو گیا، پھر ملک کے اعلیٰ عہدیداران اور کچھ عیاش بدکردار بے ضمیر افسران تک ان کی راہ ہموار ہو گئی، اور یہاں سے اس نے ملک دشمن عناصر کے ساتھ روابط شروع کر دیے۔ اس کے پاس تمام لوگوں کی خفیہ طور پر بنائی گئی فلمیں اور قابل اعتراض تصویریں تھیں جن کے ذریعے بلیک میل کر کے وہ اپنے مطلب کے کام نکلواتا تھا۔ میں تمہاری ماں نہیں ہوں لیکن ماں جیسی تو ہوں، یہ سمجھ کر احترام کر لیا کرو۔ اگر 3 لفظ سلام کر لو، سلام کے ہونٹوں سے ادا کرو گے تو تمہاری شان میں کیا کمی آ جائے گی؟ شمائل حسب عادت انہیں نظر انداز کر کے اپنے کمرے کی طرف بڑھنے لگا تو وہ چٹخ کر بولی، جو عورت میری ماں نہیں ہے تو میں اسے ماں جیسی سمجھنے کا بھی روادار نہیں ہوں۔ حسب معمول اس کی طرف سے کرارا برجستہ جواب آیا تھا۔ پھر وہ کئی سیڑھیاں ایک ساتھ پھلانگتا اپنے کمرے میں غائب ہو گیا۔ دروازہ زوردار آواز سے بند کرنے کی دھمک دیر تک گونجتی رہی۔ نامعلوم کیا سمجھتا ہے خود کو، جانور؟ تم تو اس کو جانور بھی نہیں سمجھتی۔ بہو، عورت کا دل، خصوصاً ماں کا دل تو
مسئلے سمندر ہوتا ہے جہاں پیار، شفقت و ممتا کی لہریں ہمہ وقت موجود رہتی ہیں۔ اس بے ماں کے بچے کے لیے تمہارے دل میں معمولی سی بھی گنجائش نہیں ہے، میں جانتی ہوں اسے۔ وہ زبان کا کڑوا ضرور ہے مگر فطرت اس کی بہت اچھی ہے۔ وہ جسے چاہتا ہے اس پر جان نچھاور کرنے کو تیار رہتا ہے، اور جس کو نہیں چاہتا اس کی جان لینے کے در پہ رہتا ہے۔ فائزہ بیگم استہزائی انداز میں ان کی بات قطع کر کے گویا ہوئی تو دادی جان چند لمحے ان کی طرف ملامتی اور تعصب بھری نگاہوں سے دیکھ کر رسانیت سے بولیں، بہو محبت و توجہ تو انسان خطرناک وحشی جانور کو بھی سدھار لیا کرتے ہیں، تم اگر تھوڑی بہت توجہ محبت شموئل کو دو گی تو مجھے معاف کرے ماں، مجھے ضرورت نہیں اس وحشی جنگلی کی، اور نہ ہی میرے پاس وقت ہے جو اس انسان نما جانور کو سنوارنے کی کوشش کروں۔ وہ سانس کے دھواں چہرے کی پرواہ کیے بغیر سر جھٹکتی وہاں سے چلی گئی۔ صابر ملک کے فرار اور اس لڑکی کے 3 روز کے مسلسل ہر بات سے ناواقفیت کے اظہار نے اسے سخت جھنجھلا دیا تھا۔ اس کیس کے سلسلے میں وہ کئی دنوں سے سو نہیں پایا تھا۔ اب وہ لیڈی انسپکٹر کو لاسٹ وارننگ دے کر آیا تھا، اسے گڈ رپورٹ 2 دن کے اندر مل جانی چاہیے۔ عمیر کو مانیٹرنگ کے لیے چھوڑ آیا تھا۔ اس کا ارادہ ریسٹ کرنے کا تھا مگر فائزہ بیگم ہمیشہ کی طرح اس کی راہ میں آ کر اس کا موڈ بگاڑ چکی تھی۔ عموماً ایسا ہی ہوتا تھا، وہ جتنا ان سے دور رہتا وہ اتنا ہی اسے ٹکرا جاتی اور زبان کے تمام ہتھیاروں کا استعمال بے درے کرتی۔ جواباً وہ بھی کوئی لحاظ و مروت رواداری کا مظاہرہ نہ کرتا، ان کے ہر جملے کا حوصلہ شکن جواب دیا کرتا تھا۔ خاصی دیر بعد لے کر وہ خود کو فریش محسوس کر رہا تھا۔ وائٹ شلوار سوٹ میں اس کی سرخ و سفید رنگت چمک رہی تھی، خوبصورت و ذہین آنکھوں میں تھکاوٹ، نیند کے خمار کی سرخی نے چہرے کی وجاہت کو مزید بڑھا دیا تھا۔ اندر ٹرالی لاتی جویریہ نے بہت محبت و فخر سے اس کے خوبرو سراپے اور وجیہہ چہرے کو دیکھا تھا اور دل ہی دل میں بلائیں لے ڈالی تھی۔ کیوں آئی ہو تم یہاں؟ بار بار کیوں آتی ہو میرے کمرے میں؟ شموئل نے ملازمہ کی جگہ اسے دیکھا تو ایک دم گرج اٹھا، کیا چاہتے ہو تم لوگ؟ میں اس گھر میں نہ آؤں؟ ہاں بولو۔ بھائی نہیں ہوں میں تمہارا بھائی، وہی مت آیا کرو مجھے ڈسٹرب کرنے۔ تمہارے ماں نے دیکھ لیا تو مزید مجھ پر الزام لگائیں گی کہ میں ان کی بیٹیوں سے خدمتیں کرواتا ہوں، اور مجھے ضرورت بھی نہیں ہے۔ جویریہ کے بے ساختہ رونے کا اس پر کوئی اثر نہیں ہوا تھا۔ اسی لمحے دادی جان کمرے میں داخل ہوئی تو وہ ان سے مخاطب ہوا، دادی جان سارے ملازم کہاں مر گئے ہیں؟ کیوں ہر وقت انگارے چباتا رہتا ہے؟ تو کبھی تو رشتوں کی شبنم میں بھیگ کر دیکھ، بہنیں کتنی محبت و مان سے تیرے لیے ڈشیں تیار کرتی ہیں، کمرہ صاف کرتی ہیں، تیرے کہے بغیر ہر چیز تیار کر کے رکھ دیتی ہیں، جب تک گھر میں نہیں آتا گیٹ کے کئی چکر لگا ڈالتی ہیں کہ بھائی کو بہت دیر ہو گئی۔ اتنی محبت کرنے والی بہنیں بہت کم خوش نصیبوں کو ملتی ہیں، کیوں اپنا دشمن آپ بن بیٹھا ہے؟ بھلا محبتوں کے بغیر کوئی رہ سکتا ہے؟ مجھے صرف آپ کی محبت کے علاوہ اور کسی کی محبت کی ضرورت نہیں، اس نے جویریہ کو غصے سے دیکھتے ہوئے ترشت لہجے میں کہا۔ جویریہ جو ٹپ ٹپ آنسو بہا رہی تھی دادی کے بازو سے لگ کر شموئل سے بولی، بھائی آپ کو ہماری محبت پر شاید ضرورت نہ ہو مگر ہمیں آپ کی اور آپ کی محبت کی اتنی ضرورت ہے جتنی زندہ رہنے کے لیے سانسوں کی۔ امی اور آپ کے درمیان چھڑیے نہ کی جنگ سے ہم بہنوں کو کوئی سروکار نہیں، ہم بس آپ کو چاہتے ہیں اور چاہتے رہیں گے۔ جویریہ اپنی بات کہہ کر ٹھہری نہیں، تیزی سے وہاں سے چلی گئی۔ 2 دن بعد بھی اسے ناکامی کی رپورٹ ملی۔ وہ لیڈی انسپکٹر بھی ہر تشدد کے بعد مہکار سے کچھ اگلوانے میں ناکام رہی تھی اور شموئل کے ضبط نے جواب دے ڈالا تھا۔ وہ اعلیٰ حکام کو جلد از جلد رپورٹ دینے کے لیے پریشرائز کیا جا رہا تھا اور اسے اپنے سابقہ کیریئر کو مد نظر رکھتے ہوئے ہمیشہ کی طرح ذہانت و لگن سے اس کیس کو کامیابی اور کامرانی سے ہمکنار کرنا چاہ رہا تھا۔ وہ کامیابی کا عزم کر چکا تھا۔ میں نے کہا نا مجھے کچھ نہیں معلوم، خدا کے لیے مجھے سونے دیں۔ میں صابر ملک کے متعلق جتنا جانتی تھی وہ بتا چکی ہوں، میں سونا چاہتی ہوں، میں سوؤں گی۔ گزشتہ 3 روز سے وہ نئے عذاب میں مبتلا کی گئی تھی۔ شموئل کے حکم پر اسے ایک پل کے لیے بھی سونے نہ دیا گیا تھا۔ جسم کا جوڑ تو پہلے ہی اس کا درد بنا ہوا تھا، اب 4 راتیں 3 دن مسلسل جا کر اس کی آنکھیں سرخ انگارے لگ رہی تھیں اور عین آنکھوں کے سامنے روشن تیز پاور کے بلب کی روشنی نے اس کی آنکھوں میں برچھیاں سی چلا دی۔ وہ ایک اذیت ناک عذاب میں مبتلا تھی۔ صابر ملک کے بارے میں ہمیں معلومات دے دیں، ہم آپ کو سونے دیں گے۔ بی بی بصورت دیگر یہ جو بندہ شموئل خان مجرموں کی وہ حالت کرتا ہے کہ مجھے کچھ نہیں معلوم، میں لا علم ہوں، بے قصور ہوں۔ مہکار نے لہو رنگ آنکھوں سے دیکھتے ہوئے عمیر سے روتے ہوئے کہا، صابر ملک کی دست راست اس کے قدم سے قدم ملا کر چلنے والی لڑکی معصوم، بے قصور اور انجان نہیں ہو سکتی۔ میں تم جیسی لڑکیوں کو بہت اچھی طرح سے جانتا ہوں، باہر سے جتنی معصوم اور اجلی نظر آتی ہو اندر سے اس قدر ہی مکار و غلاظت کی سیاہی میں لپٹی ہوئی گناہوں جرائم کا بنڈل ہوتی ہو۔ شموئل نے آگے بڑھ کر اس کے رخساروں پر تھپڑ مارنے کے لیے ہاتھ اٹھایا لیکن نہ جانے کیوں اس کا بے سکون چہرہ دیکھ کر رک گیا۔ تم خود اپنے آپ پر ظلم کر رہی ہو، آخر صابر ملک کو کیوں بچانا چاہتی ہو؟ کیا وہ اس وقت تمہاری مدد کو آ پہنچا ہے؟
اس جیسے وطن فروش سے وفاداری کیا معنی رکھتی ہے؟ میں کیا کروں کہ اس طرح یقین دلاؤں؟ مجھے کچھ نہیں معلوم، میں کچھ نہیں جانتی۔ شموئیل کے چہرے پہ چھائی ہوئی نفرت اور صفاقی اس کی نظروں سے پوشیدہ نہیں تھی، لیکن وہ کیا بتاتی، اسے کچھ معلوم نہ تھا۔ آخر یہ لوگ سچ کو کیوں نہیں پہچانتے؟ کیسے چہرہ شناس ہیں؟ اور شاید قدرت کو اس پہ ترس آ گیا تو شموئیل خان کی سرد مزاجی اور بے رحم سلوک کا مظاہرہ نہ ہوا تھا کہ اس کو اطلاع ملی کوئی خاتون اسے صابر ملک کے بارے میں کوئی معلومات فراہم کرنا چاہتی ہے۔ وہ یہ سن کر فوراً ہی کمرے سے نکل گیا تھا اور اس خاتون کے سر پر جا پہنچا تھا جو اس سے ملنے آئی تھی۔ آپ کا تعارف بی بی، آپ کیا معلومات رکھتے ہیں صابر ملک کے بارے میں؟ شموئیل کرسی پر بیٹھتے ہوئے سامنے بیٹھی رنجیدہ اور ملول سی خاتون کو دیکھتے ہوئے سرد لہجے میں گویا ہوا۔ اس کی عقابی نگاہیں بہت گہرائی سے اس عورت کا جائزہ لے رہی تھی جس کی عمر 25-30 کے درمیان تھی۔ درمیانے قد و سمارٹ جسم کی مالک تھی۔ وہ اور کبھی حسین بھی رہی ہوگی، لیکن اس وقت اس کے چہرے پر عجیب سے زخموں کے نشانات نے چہرہ خاصا بگاڑ دیا تھا۔ آنکھوں کے گرد سیاہ حلقوں نے زرد رنگت کے باعث وہ خاصی بیمار اور لاغر پریشان دکھائی دے رہی تھی۔ تعارف تو اچھے اور بڑے لوگوں کا ہوتا ہے صاحب، ہم جیسی عورتیں تو صابر ملک کی مہربانیوں سے اپنا وقار و مرتبہ کھو کر معاشرے کے لیے گالی بن کر رہ جاتی ہیں۔ کیا جانتی ہیں آپ صابر ملک کے بارے میں، اور آپ یہاں تک کیسے پہنچ گئیں؟ صابر ملک شیطان صفت انسان ہے۔ ہمارے یہاں گھر گھر پھیلے ہوئے ایک مسئلے کو اس نے اپنا کاروبار بنا لیا اور بہت جلد اس کا کاروبار ترقی کر کے آسمان پر پہنچا دیا۔ بی بی، آپ بات کو شارٹ کریں۔ سوری سر، ہمارے ہاں ایسا لگتا ہے جیسے رشتوں کا قحط پڑ گیا ہے۔ ہر گھر میں آپ کو یہی مسئلہ نظر آئے گا کہ لڑکیوں کے لیے مناسب اور اچھے رشتوں کا فقدان ہے۔ لوگ برادری، خاندان، ذات و نسل کے گھمنڈوں سے کبھی آزاد ہو گئے ہیں، اور اس مجبوری وقت سے اس نے بھرپور فائدہ اٹھایا۔ صابر ملک نے ہمیشہ ان گھرانوں کا انتخاب کیا جو چھوٹی فیملی ہوں یا تنہا لاوارث لڑکیوں سے ان سے شادیاں کی اور بہت مکاری سے انہیں اپنے کاروبار میں استعمال کرنے لگا۔ اس کا پہلا شکار اس کی پہلی بیوی مہوش بنی۔ وہ بہت خوبصورت اور متوسط گھرانے کی لڑکی تھی، بہت سادہ مزاج تھا اس کا۔ صابر ملک اسے لاہور سے شادی کر کے کراچی لے آیا اور رفتہ رفتہ اس نے اپنی غیرت اور اس کے حسن کی قیمت وصول کرنا شروع کر دی۔ ہمارے ہاں عموماً یہی ہوتا ہے، ماں باپ بیٹی کے گھر جانا اچھا محسوس نہیں کرتے۔ بیٹی ہنستی مسکراتی مہنگے لباس زیورات سے سجی سنوری گھر آتی ہے تو وہ اس کا ظاہر دیکھ کر خوش ہو جاتے ہیں کہ ان کی بیٹی خوش ہے، لاکھوں میں کھیل رہی ہے۔ وہ مطمئن ہو کر اس کی طرف سے بالکل ہی بے فکر ہو جاتے ہیں۔ اسی فیل سے صابر ملک نے بھرپور فائدہ اٹھایا۔ وہ مہوش کو سالوں میں اس کے والدین سے ملوانے لے جاتا اور بہت کم عرصے وہاں مہوش کے ساتھ قیام کرتا، اور اس عرصے میں وہ بہت جان نچھاور اور پیار کرنے والے شوہر کا کردار ادا کرتا۔ لمحہ بھر میں وہ مہوش کو تنہا ان کے ساتھ نہ چھوڑتا کہ مبادا وہ اس کا اثر نہ بیان کر دے۔ اس طرح وہ مہوش کے والدین کے لیے ازحد پسندیدہ اور قابل فخر داماد بن گیا۔ پھر مہوش کے بعد بھی اس نے اسی طرح بے شمار لڑکیوں کو شکار کر کے جال میں پھنسایا، اور اسی طرح اس کے جال میں بھی پھنس گئی۔ میں سونیا دورانی ہوں۔ اس کی شاندار پرسنالٹی اور اعلیٰ سٹیٹس دیکھ کر میں نے اپنے بھائی بھابھی کے بے حد مخالفت کے باوجود اس کی محبت میں اندھی ہو کر کورٹ میرج کر لی اور اس کے کہنے میں آ کر ماں باپ کی طرح پرورش کرنے والی بھائی بھابھی کو چھوڑ دیا ہمیشہ کے لیے، اور بہت جلد مجھ پر اس کے اصلی چہرے کا انکشاف ہو گیا۔ صابر ملک تنہا نہیں ہے، اس کا پورا گینگ ہے جو ہر وہ طریقہ جانتا ہے جو اس کے شکار کو اس کی راہ پر لا سکے، اس راہ پر جہاں پر جسم تو شکار ہوتے ہی ہیں، روحیں بھی کثیف ہو جاتی ہیں۔ صابر ملک کے لیے جس دل میں کبھی ازحد محبت تھی، پھر اس کے غلیظ کردار نے اتنی نفرت اور کراہیت بھر دی کہ انتقام کے شعلے جسم میں خون بن کر دوڑنے لگے۔ مہوش سے بظاہر میرا سوتن کا رشتہ ہے، مگر رشتے بھی جذبوں سے محسوس کیے جاتے ہیں۔ صابر ملک نے ہمیں وہ عزت اور رتبہ نہیں دیا تو ہمارے اندر روایتی حس و جاں کا رشتہ بھی نہ تھا، بلکہ وہ مجھ سے زیادہ انتقام کا جذبہ رکھتی تھی، اور اس کا عزم تھا وہ صابر ملک کے ہاتھوں مزید لڑکیوں کو تباہ نہیں ہونے دے گی۔ اور صابر ملک جو گزرتے وقت کے ساتھ وطن کی سلامتی اور عزت کا دشمن بن گیا تھا، اس کے خطرناک عزائم سے حکومت کو باخبر رکھنے کا فیصلہ کر چکی تھی، کیونکہ صابر ملک ملک دشمن عناصر کے ساتھ مل کر اپنے ہی ملک کا دشمن بن چکا تھا۔ مہوش نے اور میں نے مل کر بہت ہوشیاری سے اور رازداری سے اس کے تمام خفیہ فون کالز، ڈاکومنٹس، تصاویر کی فوٹو کاپیز بنا کر چھپانا شروع کر دی۔ پھر ایک ایسا وقت آیا کہ ہم عین موقع پر وہ تمام دستاویزات آپ کے حوالے کر کے صابر ملک کو گرفتار کرواتے کہ صابر ملک لاہور سے مہوش کی چھوٹی بہن کو لے آیا، اور یہاں پر مہوش کو اپنا پلان ڈراپ کرنا پڑا۔
مہوش نے ہر ممکن کوشش کی کہ کس طرح اپنی بہن کو وہاں سے کسی محفوظ جگہ پر منتقل کر دے۔ اس کی زندگی کا واحد مقصد اپنی بہن کی محبت و مستقبل تھا۔ اسے یقین تھا کہ صابر ملک اس کی بہن کو کسی خاص مقصد کے لیے اس کی اجازت کے بغیر لے آیا ہے، اور اس نے نگرانی کے لیے اپنی خاص عورت کو اس کے پاس ملازمہ کے روپ میں چھوڑا ہوا تھا، جس کا کام اس کی اور مہوش کی تنہا ملاقات نہ ہونے دینا تھا۔ ایک رات مہوش نے موقع پا کر گھر کے خفیہ دروازے سے آ کر اپنی بہن کو اصل صورتحال بتائی اور اسے ہوشیار رہنے کی تلقین کی۔ ابھی اس کی بات مکمل بھی نہ ہوئی تھی کہ اس نے باہر صابر ملک کے قدموں کی مخصوص آواز سن لی، اور وہ پکڑے جانے کے خوف سے اسی وقت وہاں سے چلی گئی، مگر بہت دیر ہو چکی تھی۔ صابر ملک اس کی جھلک وہاں سے نکلتے ہوئے دیکھ چکا تھا، اور اس نے نہایت شفافی سے اسے تہہ خانے میں بند کر دیا، اور پھر اس کے ذریعے بلیک میل کر کے اس کی بہن کو اپنے مفاد میں استعمال کرنا شروع کیا۔ آپ کو میرا ریفرنس کس نے دیا؟ مہوش صاحبہ، اور وہ دستاویزات کہاں ہیں؟ صابر ملک کے ٹھکانے کا آپ کو یقیناً معلوم ہوگا۔ آپ مطمئن ہو کر ہماری مدد کیجیے، ہم آپ کی اور مہوش صاحبہ کی بھرپور مدد اور حفاظت کریں گے۔ شموئیل نے اس کے خاموش ہوتے ہی بہت نرمی اور آسانی سے اسے سمجھایا۔ مہوش بے اختیار اس کی آنکھوں سے آنسو چلنے لگے۔ وہ بد نصیب زندگی کی قید سے اسی دن آزاد ہو گئی تھی جب اسے خبر ملی تھی کہ اس کی بہن کو اسپیشل پولیس حراست میں لے چکی ہے۔ کینسر کی آخری سٹیج پر وہ تھی۔ اس خبر نے اسے اس ناپسندیدہ زندگی سے آزادی دلوا دی۔ کس کی بات کر رہی ہیں آپ؟ وہ لڑکی مہکار تو نہیں ہے؟ عمیر نے پانی کا گلاس اسے دیتے ہوئے چونک کر استفسار کیا تھا۔ جی، میں اس کی وجہ سے یہاں آئی ہوں۔ وہ لڑکی مظلوم اور بے قصور ہے۔ بطور خاص وہ مہکار کو شموئیل صاحب کے لیے لایا تھا۔ اس انکشاف پر شموئیل چونک اٹھا تھا۔ عمیر اور توجہ سے اس کی گفتگو سننے لگا۔ میرا یقین کیجیے، آپ نے ابھی سوال کیا تھا کہ آپ کے بارے میں ہمیں کسی نے بتایا، تو ہم کئی ماہ سے اس کمینے انسان کو آپ کی وجہ سے پریشان دیکھ رہے تھے۔ آپ کی وجہ سے اس نے اپنے خفیہ کلب و دیگر سرگرمیاں بند کر دی تھیں۔ اس کی کوشش تھی کسی طرح آپ کو ٹریپ کر کے وہ خطرے کی گھنٹی تو بجا ڈالے۔ آپ کی وطن سے محبت، ملازمت سے عشق، اعلیٰ اخلاق و بلند کردار کا ذکر سن کر ہی مہوش نے فیصلہ کیا تھا کہ وہ ڈاکیومنٹس آپ کو ہی دے گی، ورنہ بڑے بڑے آفیسرز کو اس نے صابر ملک کے جوتوں کی خاک چاٹتے دیکھا تھا۔ لیکن بیچاری آپ تک نہ پہنچ سکی، اور شاید میں بھی نہ پہنچ پاتی کہ صابر ملک کی نگاہوں میں میں بھی مردہ ہوں۔ بے انتہا تشدد کے بعد وہ مجھے مردہ سمجھ کر چھوڑ گیا تھا، لیکن شاید میری زندگی تھی اور مجھے مہوش کے مشن کو مکمل کرنا تھا، اس لیے بچ گئی۔ شموئیل صاحب، آپ مہکار کو چھوڑ دیجیے، میں آپ کو وہ تمام ڈاکیومنٹس دے دوں گی اور صابر ملک کی اصل ٹھکانے تک لے جاؤں گی۔ میں نے پل پل اس کی نگرانی کی ہے۔ اوکے، پہلے آپ کو ہماری کاغذی کارروائی پوری کرنی ہوگی۔ ہم انہیں آزاد کر دیں گے۔ میں آج ہی صابر ملک کو گرفتار کروں گا، شموئیل نے کھڑے ہوتے ہوئے پرعزم لہجے میں کہا۔ جسم پر لگے زخم مرہم سے مندمل ہو جاتے ہیں، مگر روح پر لگے زخموں کو وقت بڑھتا ہے، لیکن ان کی تکلیف و اذیت انسان کسی نہ کسی موقع پر محسوس کرتا ہی رہتا ہے۔ یہی کچھ اس کے ساتھ بھی ہوا۔ ماں باپ کے بعد اس کا واحد سہارا جینے کی امنگ اس کی بہن تھی، اور اس کی خاطر وہ صابر ملک کے ہاتھوں کٹ پتلی بننے کو تیار ہو گئی تھی۔ مہوش کی دنیا چھوڑ دینے کی خبر اس پر بجلی بن کر گری تھی، اور اس سے زیادہ تکلیف دہ بات اس کے لیے یہ تھی کہ وہ اس کا آخری دیدار بھی نہ کر پائی۔ سونیا کو اس کی حفاظت کے لیے بھی مہوش نے چھوڑا ہوا تھا، لیکن وہ بہن کی سرد مہری بیگانگی، تند مزاجی کرفتگی کی وجہ بہت دیر بعد جان پائی، اور اس وقت تک بہت دیر ہو چکی تھی۔ صابر ملک اپنا کام کر چکا تھا۔ وہ جاتے جاتے بھی نہ صرف اسے بلکہ ملک و عوام کو بھی بڑے خطروں سے آزاد کروا گئی تھی۔ صابر ملک کا تعلق ان گھٹیا لوگوں میں سے تھا جو دولت کی خاطر اپنی انا، خودداری، ضمیر و غیرت تک کا سودا کر لیتے، مگر جب ہوس زر بڑھ جائے تو ملک و ملت کی سلامتی کا بھی سودا کر ڈالتے۔ صابر ملک اب ملک دشمنوں سے مل گیا تھا۔ شاندار پارٹیز کے بہانے وہ بڑے بڑے افسران اور دیگر اعلیٰ سطح کے نام نہاد لوگوں کو بلاتا تھا، جن میں کچھ عیاش و بے ضمیر لوگ اس کے جال میں پھنس کر بعد میں اپنی عزت و نام بچانے کے لیے خاموشی سے اس کے لیے ہر وہ کام کرتے جو وہ چاہتا، جو اس طرح اس کے قابو میں نہ آتے۔ انہیں اپنی راہ پر چلانے کے لیے اس کے پاس بہت سے طریقے تھے۔ مہکار کو شموئیل کے پاس بھیجنے کا اس کا مقصد یہی تھا کہ وہ نشہ آور پاؤڈر کولڈ ڈرنک میں پینے کے بعد شموئیل ہوش و حواس سے بیگانہ ہو جاتا، اور وہ اس موقع سے فائدہ اٹھانے کے لیے وہاں خفیہ کمرے پہلے ہی نصب کروا چکا تھا۔ وہ اس طرح بلیک میل کیا کرتا تھا، لیکن شموئیل پر اسے پورا بھروسہ نہیں تھا، اس لیے اس نے اپنے خاص آدمیوں کو نگرانی کے لیے چھوڑ رکھا تھا، اور اسے وقت سے پہلے ہی گڑبڑ کی اطلاع مل گئی تھی۔ وہ فوراً ہی اپنے بے حد خفیہ ٹھکانے پر روح پوش ہو گیا تھا، اور اس کی بدقسمتی تھی کہ اس کے اس ٹھکانے سے سونیا واقف تھی۔ سونیا نے پہلے وہ تمام ثبوت اسے فراہم کیے جو بڑی محنت کے بعد مہوش نے
اور اس نے حاصل کیے تھے۔ پھر پولیس نے اس کی رہنمائی میں بھرپور اس ٹھکانے پر ریڈ کیا تھا۔ پہلے تو دونوں جانب سے فائرنگ کا زبردست تبادلہ ہوا، پھر صابر ملک نے سرنڈر کر دیا تھا۔ سونیا اس فائرنگ میں ہلاک ہو گئی تھی اور صابر ملک کے کئی ساتھی بھی۔ شموئیل نے اعلیٰ حکام سے درخواست کی تھی کہ ابھی کچھ عرصے تک صابر ملک کی گرفتاری کو راز رکھا جائے تاکہ دوسرے مجرموں کو بھی اس کے ذریعے اسی طرح رازداری سے پکڑ کر سزا دی جائے، اور اعلیٰ حکام نے اس کی درخواست منظور کر لی تھی۔ مہکار کو عمیر اپنے گھر لے آیا تھا۔ اسے پہلی ہی نظر میں وہ بہت پاکیزہ و معصوم لگی تھی۔ پھر یہ جاننے کے بعد کہ وہ تنہا و بے سہارا ہے، اس نے بہت پرخلوص ہو کر اسے بہن بنا کر سہارا دینے کی کوشش کی تھی، جو مہکار نے سختی سے ٹھکرا دی۔ وہ اب کسی رشتے پر اعتماد کرنے کو تیار نہیں تھی اور عمیر اسے کسی فلاحی ادارے میں بھیجنے پر تیار نہیں تھا۔ اس نے اپنی بیوی اسما کو اس کی تمام سٹوری بتائی، جو بہت پرخلوص و مہربان طبیعت کی مالک تھی۔ فوراً ہی اسے گھر لانے پر تیار ہوگی۔ ویسے بھی ان دنوں اسے کسی ایسے فرد کی ضرورت تھی جو گھر کے کام میں اس کا ہاتھ بٹائے۔ بہت کوششوں کے بعد وہ مہکار کو اس شرط پر گھر میں لانے میں کامیاب ہوگی کہ وہ بطور ملازمہ وہاں کام کرے گی اور کسی سے اس کا کوئی واسطہ نہیں ہوگا۔ مہک، بیٹھو نا، کہاں جا رہی ہو؟ وہ اپنا کام کر کے کمرے کی طرف بڑھ رہی تھی۔ اسما نے اس کے کاندھے پر ہاتھ رکھ کر اپنائیت سے کہا، کمرے میں جا رہی ہوں، عمیر صاحب کے آنے کا ٹائم ہو رہا ہے۔ اوہ، تم کب ہمیں اپنا سمجھو گی مہکار؟ عمیر تمہیں بہنوں کی طرح سمجھتے ہیں۔ میں تمہیں اتنا چاہتی ہوں، کیا تمہیں ہماری چاہت و خلوص میں کوئی کھوٹ، غرض یا بناوٹ نظر آتی ہے؟ سچ بتاؤ۔ دیکھو ڈیئر، جو لوگ خراب ہوتے ہیں وہ بہت جلد اپنی فطرت ظاہر کر دیتے ہیں۔ اگر ہم اچھے لوگ نہیں ہیں تو ہمیں کون روک سکتا ہے تمہارے ساتھ برائی کرنے سے؟ دنیا میں اگر سب لوگ صابر ملک جیسے رشتوں کو پامال کرنے والے ہو جائیں تو یقین رکھو یہ دنیا کب کی رب کے قہر کی نظر ہو جاتی۔ یہاں اچھے برے سب لوگ ہیں جن کی شناخت وقت کے ساتھ ساتھ ہو جاتی ہے۔ اب تم بے اعتباری و بد اعتمادی کی دھن سے نکل آؤ۔ یاد رکھنا، ہم تم سے دغا کریں گے تو سمجھو اپنے رب سے دغا کرنے کے مترادف ہوگا۔ یہ بات نہیں آپ نے سنا ہوگا کہ سانپ کا ڈسا رسی سے بھی خوف زدہ ہو جاتا ہے؟ میں نے بہت بڑا فریب کھایا ہے۔ جس شخص کو میں نے فرشتہ اور قابل رحم شوہر سمجھتی رہی، اس کا اصل مکروہ شیطان صرف نکلا، اور میری بہن جس کے لیے میرے دل میں وہ ولولہ خیز محبت کبھی محسوس نہیں ہوئی، جس کی طرف سے میں ہمیشہ متنفر و بدظن رہی، وہ کیا نکلی؟ ایسی محبت، ایسا خیال تو شاید ہی کسی بہن نے بہن کا کیا ہوگا۔ مہکار شدت سے بری طرح رو پڑی۔ اسما نے تڑپ کر اسے سینے سے لگا لیا۔ بعض رویے ایسی اندوناک مصلحتیں اپنے اندر چھپائے ہوتے ہیں کہ جب ہم پر آشکار ہوتے ہیں تو ہم محض پچھتانے اور دکھی ہونے کے کچھ نہیں کر سکتے، لیکن اب اس کا یہ مقصد نہیں کہ ہم ان پچھتاووں کو اپنی بقیہ زندگی کا حصہ بنا لیں۔ اس طرح تم اپنی بہن کی روح کو بھی تکلیف پہنچاؤ گی اور اللہ کی بھی ناپسندیدہ ٹھہرو گی۔ اب سمجھو میں تمہاری محوی شاپی ہوں اور ان کے بدلے کی ساری محبتیں تم مجھ پر لٹاؤ۔ مجھے تم بڑی بہن کی طرح ہی پاؤ گی۔ یہ دیکھو، مہوش کے واسطے تمہیں خود کو بدلنا ہوگا اور ایک اچھی خالہ کی طرح اپنے آنے والے ننھے بھانجے یا بھانجی کے لیے تیاری بھی کروانی ہوگی۔ اسما نے کچھ شرما کر اشارہ کیا تو وہ برستے آنسوؤں کے درمیان مسکرا دی۔ بابا جان، آپ نے جویریہ کی انگیجمنٹ کر دی اور مجھے بتانا تک گوارا نہیں کیا۔ کیا میں اس کا بڑا بھائی نہیں ہوں؟ اس پر حق نہیں رکھتا؟ گھر میں آتے ہی دادی جان سے یہ خبر سن کر وہ سیدھا ان کے بیڈ روم میں چلا آیا۔ اوہ، بڑا بھائی حق؟ تم نے کبھی انہیں سمجھا ہے؟ بہنیں جو آج حق جتانے چلے آئے، وہ میری بیٹیاں ہیں، میری۔ میں حق رکھتی ہوں ان کے بارے میں سوچنے کا۔ فائزہ بیگم بے ساختہ بول اٹھی۔ آپ کی اس میں اور میری نے ہمارے درمیان فاصلوں کو بھی ختم ہونے نہیں دیا، لیکن اب میں کوئی پرواہ نہیں کروں گا۔ جب تک لڑکے اور اس کے خاندان کے بارے میں مکمل معلومات نہ کر لوں، بات آگے نہیں بڑھ سکتی، شموئیل نے اٹل لہجے میں کہا۔ ارے واہ، مان نہ مان میں تیرا مہمان۔ تم نے انگیجمنٹ کو کوئی کھیل سمجھ رکھا ہے؟ خاموش رہو بیٹی، ابھی صرف رشتہ آیا ہے، تم بہت بزی تھے، اس لیے میں انتظار کر رہا تھا کہ تم فارغ ہو تو بات کروں۔ تم جویریہ سویرا کے بھائی ہو اور پورا حق رکھتے ہو ان پر۔ لڑکے سے کل میں ملوا دیتا ہوں تمہیں، باقی کام تمہارا ہے۔ راہیل صاحب جو بیٹے کو اس روپ میں دیکھنے کے انتظار میں کب سے تھے، آج دلی مراد پوری ہوتے دیکھ کر مسرت سے لبریز لہجے میں گویا ہوئے۔ میرے سگے بھائی کا بیٹا ہے، کوئی آوارہ بدماش تھوڑی ہے۔ فی الحال لڑکی کا بھائی جب تک مطمئن نہیں ہوگا کوئی فیصلہ نہیں ہوگا۔ بیٹے کی محبت پا کر راہیل صاحب پھولے نہ سما رہے تھے۔ کال بیل کی آواز پر اس نے گیٹ کھولا اور سامنے کھڑے ہوئے شخص کو دیکھ کر لمحے بھر کو وہ عجیب سی کیفیت کا شکار ہو گئی۔ اسے اپنے ٹارچر کیے جانے والے لمحات یاد آ گئے۔ اس کے چہرے پر پتھر جیسی سختی نمودار ہو گئی۔ وہ عمیر، مسز عمیر ہیں؟ اسے دیکھ کر وہ بھی چونک گیا۔ وہ بھول ہی گیا تھا کہ وہ یہاں ہے۔ اس نے شدید مخالفت کی تھی اسے دارالامان کی بجائے گھر لانے کی۔ جواب میں اس نے کچھ نہیں کہا تھا۔
اندر جا کر اسما کو اطلاع کر دی تھی اور خود کچن میں آ گئی تھی۔ وہ میاں بیوی بہت مہمان نواز لوگ تھے، انجانے لوگوں کی بھی خوب خاطر مدارت کیا کرتے تھے۔ پھر اس شخص کے تو ذکر یہاں ہر روز بڑے چاؤ سے کیے جاتے تھے، سو اسی حساب سے وہ جتنا اہتمام کرے ناکافی تھا۔ ارے واہ، اتنی جلدی اتنا اہتمام کر لیا، اور چیزیں بھی تمام شموئیل کی پسند کی ہیں۔ تم ٹرالی لے کر چلو، میں چائے تیار کر کے لے آتی ہوں۔ اسما لوازمات سے بھری ٹرالی اس کی جانب کھسکا کر بولی، نہیں باجی، آپ یہ ٹرالی لے کر جائیں، میں چائے فلاسک میں بھر کر لا رہی ہوں، اور پلیز آپ مجھے وہاں رکنے کا نہیں کہیے گا۔ اس نے چائے کے برتن ٹرالی میں سیٹ کرتے ہوئے آہستگی سے کہا۔ کیوں، یہ کیا بات ہوئی؟ عمیر بھی آ گئے ہیں وہ؟ پلیز باجی، بھائی جان کو کہہ دیجیے گا میرے سر میں درد ہو رہا ہے۔ اس کے لہجے میں کچھ ایسا اسرار تھا کہ وہ خاموش ہو گئی۔ وہ چائے کے لیے تیار ہونے تک چند منٹ وہاں رک گئی۔ شموئیل کی بہن کی انگیجمنٹ ہے سنڈے کو، اس کا انویٹیشن کارڈ دینے آیا۔ دراصل وہ بچپن سے ہی اپنی دادی کے ساتھ رہا ہے۔ اس کی مدر کی ڈیتھ اس وقت ہوئی جب وہ 1 سال کا بھی نہ تھا، تب اسے اس کی دادی نے ہی پرورش کیا ہے۔ اس کے فادر نے دوسری شادی کر لی تھی، لیکن دوسری ماں کب شوہر کی پہلی اولاد کو اپنا سمجھتی ہے، بلکہ وہ بزنس کے بہانے راحیل انکل کو اس ملک سے ہی باہر لے گئی اور کبھی کبھی یہاں آتی تھی ان کے ساتھ۔ پھر 2 بیٹیاں ہونے کے بعد تو ان کا دماغ اور زیادہ خراب ہو گیا ہے۔ شموئیل محبتوں کا ترسا ہوا انسان ہے، مجھے تو بہت ترس آتا ہے اس پر کہ اس طرح اتنی چھوٹی عمر میں ماں کی محبت و شفقت سے تو محروم ہوا ہی تھا، پھر باپ سے بھی دور کر دیا گیا۔ اگر ان کی دادی اتنی اچھی، چاہنے والی، خیال رکھنے والی نہ ہوتی تو آج وہ اتنے اچھے انسان نہ ہوتے۔ چائے تیار ہو چکی ہے، جلدی جائیں، سب ٹھنڈا ہو جائے گا۔ وہ فلاسک ٹرالی میں رکھ کر ان سے مخاطب ہوئی۔ اسے شموئیل کی تعریف ایک آنکھ نہ بھا رہی تھی، اس کے اندر لاوا سا کھولنے لگا تھا۔ اسما کے جانے کے بعد اس نے کچن کی صفائی کی اور اپنے کمرے میں آ گئی۔ اس کے اندر بے چینی اور اضطراب سا پھیلتا جا رہا تھا۔ چند منٹ وہ کارنر پر رکھی چیزوں کو دوبارہ ترتیب دینے لگی، اس سے بھی بے کلی دور نہ ہوئی۔ شموئیل ختم محبتوں کو نہیں، انسانیت و اخلاقیات کے ترسے ہوئے انسان ہو۔ اس نے نفرت سے سوچا۔ اس کی نگاہوں میں وہ مناظر گھومنے لگے جب وہ اس سے صابر ملک کے خلاف معلومات حاصل کرنا چاہ رہا تھا، اور چیخ چیخ کر وہ رو رو کر گڑ گڑا رہی تھی کہ وہ کچھ نہیں جانتی، لیکن اسے یقین نہ آیا تھا کتنا بے رحم و شفاق تھا۔ پتھر سے بنا، جیتا جاگتا، سانس لیتا انسان اس کے دہکتے بازو کی گرفت سے اسے ابھی بھی اپنی شانوں کو جکڑے ہوئے محسوس ہو رہی ہے۔ شموئیل خان، میں تمہیں معاف نہیں کروں گی۔ دونوں میاں بیوی کے بے حد اصرار کے باوجود وہ انگیجمنٹ پہ نہیں گئی تھی۔ اسما نے واپسی کے بعد وہاں کی ایک ایک بات اسے بتائی تھی۔ وہ بہت متاثر تھی ان لوگوں سے۔ عمیر نے بہت شاندار ارینجمنٹ کی تھی، سگے بھائی سے بڑھ کر حق نبھا رہا تھا۔ جویریہ دلہن بن کر بہت اچھی لگ رہی تھی۔ دلہا نے دلہن کو رنگ پہنائی تھی، لیکن دلہن نے شرم کے مارے رنگ نہ پہنائی۔ شموئیل نے دلہا کو رنگ پہنائی۔ اس دن اس کی ممی بھی سوتیلے بیٹے سے بہت خوش نظر آ رہی تھی، اور کیوں نہ آتی بھائی، جس کو کبھی انہوں نے اپنا نہیں سمجھا تھا اس نے اپنوں سے بڑھ کر خود کو منوایا۔ شموئیل کی دادی وہاں آئی ہوئی ایک ایک لڑکی کو بہانوں سے شموئیل کو دکھا رہی تھی کہ وہ شاید کسی کو پسند کرے تو وہ بھی اپنی دیرینہ آرزو اس کی شادی کی پوری کرے، مگر شموئیل کہاں فیشن کے نام پر کارٹون بن کر آنے والی لڑکیوں کو پسند کر سکتا تھا۔ اس نے ایک آنکھ کسی کو دیکھنا گوارا نہیں کیا۔ وہ ایسا ہی ہے، شریف و باکردار۔ باجی، اگر آپ کا شموئیل نامہ مکمل ہو گیا ہو تو شاپنگ کو چلیں۔ مہکار کی قوت برداشت جواب دے گئی تو اسے ٹوکنا ہی پڑا۔ 1 ہفتے سے یہ تذکرے اسے پوری طرح ازبر ہو چکے تھے، مگر اسما کی طبیعت ابھی تک سیر نہ ہو پا رہی تھی۔ ہاں ہاں، کیوں نہیں، یہی تو چند دن ہے میرے پاس باہر نکلنے کو، پھر تو ڈاکٹر نے پابندی لگا دینی ہے۔ اس لیے میں چاہتی ہوں گھر میں 2-3 ماہ کا سامان سٹاک ہو جائے۔ عمیر کو گھریلو شاپنگ کرنی نہیں آتی، اور تم تو گھر سے تنہا نکلنا جانتی ہی نہیں ہو۔ بڑی سی چادر سے خود کو ڈھانپتے ہوئے انہوں نے حسب عادت طویل جواب دیا۔ خریداری کرتے ہوئے انہیں وقت گزرنے کا احساس نہ ہوا۔ وہ جب شاپنگ سینٹر سے باہر آئیں، دوپہر کی روشنی شام کے سرمئی غبار میں ڈھل چکی تھی۔ بہت تھک گیا ہو، یہاں قریب ہی ریسٹورنٹ ہے، وہاں کے سینڈوچ اور چائے بہت لذیذ ہوتی ہے، وہاں کچھ کھا پی لیں گے تو توانائی لوٹ آئے گی، چائے سے تھکن دور ہو جائے گی۔ نہیں باجی، اتنے شاپنگ بیگز کے ہمراہ کسی ہوٹل یا ریسٹورنٹ میں جانا اچھا نہیں لگتا۔ اب سیدھے سے گھر چلیں گے، وہاں جا کر چائے وغیرہ پئیں گے۔ مہکار ٹیکسی اسٹینڈ کی جانب بڑھتی ہوئی بولی۔ بات معقول تھی۔ اسما اس کے پیچھے پیچھے چل پڑی۔ ٹیکسی اسٹینڈ پر اس وقت کوئی ٹیکسی نہیں تھی۔ رکشے کی تلاش میں انہوں نے قدم آگے بڑھائی تھے کہ ڈارک بلو چمچماتی کار ان کے قریب آ کر رکی تھی۔ ڈرائیونگ سیٹ پر شموئیل کو دیکھ کر اسما خوش ہو گئی، لیکن مہکار کے چہرے پر ناگواری کے تاثرات اس کی جہاں دیدہ نگاہوں سے بھی مخفی نہ رہ سکے تھے۔ آئیے میں آپ کو ڈراپ کر دوں۔
اس نے باہر نکل کر ان کے ہاتھ سے بیگز اور شاپرز لیتے ہوئے کہا، اب اتنی دیر سے یہاں خوار ہو رہے ہیں، شام کے وقت رکشہ ٹیکسی مشکل سے ملتے ہیں، چلو آ جاؤ، شموئل کوئی غیر نہیں ہے، بھائیوں کی طرح عزیز ہے مجھے، ہم آرام سے گھر پہنچ جائیں گے۔ اسما اس کے ہاتھ سے سامان لے کر شموئل کو دیتی ہوئی اسے سمجھانے لگی۔ ڈگی میں سامان رکھتے ہوئے ڈارک گلاسز کے پیچھے سے شموئل نے پہلی بار اسے غور سے دیکھا۔ شام کے سرمئی دھند میں اسٹریٹ لائٹس کی سنہری روشنی میں دمکتا اس کا نوخیز حسن، سیاہ نیٹ کے سوٹ میں اس کی گلاب رنگت گلاب کی طرح ہی کھلی کھلی لگ رہی تھی۔ اتنا سادہ بھرپور حسن اس نے حیرانگی سے دیکھا اور دیکھتا ہی رہ گیا۔ دل میں لگے تمام قفل یکدم ہی ٹوٹ گئے تھے۔ دل و جذبات کی دنیا اس طرح بدلی تھی کہ وہ حیران رہ گیا۔ ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھ کر بیک مرر کو اس کے چہرے پر فوکس کر کے اس نے بے اختیار کیا تھا۔ آپ یہاں کیا کر رہے تھے شموئل؟ اسما نے سیٹ سے ٹیک لگاتے استفسار کیا۔ جویریے کے سسرال والے جلد شادی کرنا چاہ رہے ہیں، اس سلسلے میں جیولری شاپ پر گیا تھا، اس نے بیک مرر میں دیکھتے ہوئے جواب دیا۔ مہکار نے ایک دفعہ بھی سر نہیں اٹھایا تھا، اسے سخت غصہ تھا اس شخص کی کار میں سفر کرنے کا۔ اس بات سے وہ بے خبر تھی کہ وہ تمام راستے اس سر پھرے شخص کی نگاہوں کے حصار میں رہی تھی۔ ایک مہنگے ہوٹل میں وہ انہیں لے گیا تھا، اسما کی خاطر وہ چلی گئی تھی، لیکن اس نے وہاں کسی چیز کو ان کے اصرار کے باوجود ہاتھ نہ لگایا تھا۔ اسما کے علاوہ شموئل نے بھی اس کے رویے کی شدت کو محسوس کیا۔ بھائی کہاں چلے گئے تھے آپ؟ لنچ پر کتنا انتظار کیا ہے آپ کا؟ اسے دیکھتے ہی سویرا جویریہ آگے بڑھ کر اس سے بولی تھی۔ لنچ میں نے باہر کر لیا تھا، جویریہ کے لیے کچھ شاپنگ کرنی تھی، اس نے قریب بیٹھی جویریہ کی طرف دیکھتے ہوئے دھیرے سے مسکرا کر ہاتھ میں پکڑی بک اس کی طرف رکھتے ہوئے کہا، یہ جیولری بک ہے، اس میں جو ڈیزائن پسند آئے اس پر نشان لگا دینا، پھر آرڈر پر ہمیں وہ جیولری مل جائے گی۔ بھائی جو آپ پسند کریں وہی بہتر ہے، میں کیا بتاؤں؟ جویریہ شرما کر بولی، یہ میری کیٹیگری نہیں ہے، ممی اور دادی کی مدد لے لو۔ بے ساختہ ہنستا ہوا بہت خوش اچھا لگا تھا دونوں بہنوں کو۔ دونوں کیوں دماغ خراب کرنے بیٹھ گئی ہو بھائی کا؟ چلو ڈنر پر کے لیے برتن لگاؤ، میں نے کھانا تیار کر لیا۔ فائزہ بیگم وہاں آ کر بیٹیوں سے مخاطب ہوئی تھی۔ جب سے شموئل نے بہنوں اور باپ سے اپنا رویہ درست کیا تھا، گھر کا ماحول بہت پرسکون و خوبصورت ہو گیا تھا۔ فائزہ بیگم شروع میں اپنے رویے پر قائم رہی تھی، لیکن جویریہ کی منگنی کے سلسلے میں جو محبت اور ذمہ داری کا احساس اس نے دیا تھا، اس احساس نے ان کے اندر کی زہریلی عورت کا زہر رفتہ رفتہ ختم کر دیا تھا۔ ان کا رویہ بھی ساس اور بیٹے سے بہتر ہوتا جا رہا تھا۔ وہ اپنی سابقہ حرکتوں پر شرمسار تھی۔ شموئل سے بظاہر وہ ابھی بھی لا تعلق رہتی تھی، مگر اس کا خیال ماں کی طرح ہی رکھنے لگی تھی۔ روبرو ہوتے ہوئے بھی اس سے جھجک تھی انہیں۔ جویریہ کو کچھ مت کہا کرو بہو، وہ اس گھر میں اب چند ہفتوں کی مہمان ہے۔ دادی جان وہاں آ کر جویریہ کو سینے سے لگاتی ہوئی گویا ہوئی، بیٹیاں تو مہمان ہوتی ہیں اماں، لیکن میرا بھی فیصلہ سن لیں، جب تک اس گھر میں بہو نہیں آئے گی جویریہ سسرال نہیں جائے گی۔ یہ ہوئی نا بات؟ سویرا مکہ لہرا کر پرجوش انداز میں چیخی، بہو تو جب آئے گی جب بیٹے کی رضا ہوگی، یہاں تو بیٹے صاحب کسی کلموہی کا غم سینے سے لگائے گھوم رہے ہیں، انہیں کسی کی فکر ہے نہ کسی کی پرواہ۔ دادی کا لہجہ جلا کٹا تھا۔ ایسی کوئی بات نہیں اماں، میں نے عمیر سے معلوم کیا ہے، وہ کہہ رہا تھا کہ اس نے اس جھنجھٹ سے بچنے کے لیے یہ فرضی کہانی سنا رکھی ہے جو قطعی حقیقت نہیں ہے۔ فائزہ بیگم نے ہکا بکا کھڑے شموئل کی جانب دیکھتے ہوئے مسکرا کر کہا، عمیر تمہیں چھوڑوں گا نہیں میں، ایڈیٹ، اس سے تصور میں عمیر کی درگت بنائی تھی۔ واہ بھائی شاباش ہے، بوڑھی دادی کی چاہ کا یہ سلا دیا تم نے۔ دادی جان پلیز آپ غلط سمجھ رہی ہیں، میرا مقصد آپ کی دل آزاری کرنا ہرگز نہیں تھا۔ بلکہ ان دنوں آپ کے پرزور مطالبوں سے گھبرا کر مجھے وہ سب کہنا پڑا تھا۔ اس نے ناراض دادی کو مناتے ہوئے عاجزی سے کہا، معاف کر دیں اماں، بچہ ہے، آئندہ کبھی ایسی بات نہیں ہوگی۔ فائزہ بیگم کے کہنے پر اماں کا غصہ کچھ کم ہوا تو وہ بولی، دو شرائط پر اس کو معاف کروں گی۔ پہلی شرط تو یہ کہ تم ماں اور بیٹا اپنے درمیان قائم مصنوعی بیگانگی اور اجنبیت کی دیوار گراؤ۔ اماں حماقتوں کا احساس وقت گزرنے کے بعد ہی کیوں ہوتا ہے؟ بہت بد نصیب ہوں میں جو فضول انا اور ضد کے پیچھے بیٹے کی دشمن بنی رہی۔ آپ نے درست کہا تھا، ماں تو ماں ہوتی ہے، اس کے لیے اولاد صرف اولاد ہوتی ہے، سگے ستیلے کی تفریق سے بالاتر۔ میں اتنی شرمندہ ہوں بیٹا کہ آپ سے تو کیا خود سے بھی نگاہ ملانے کے قابل نہیں ہوں۔ ایسا نہ کہیں پلیز، گستاخیاں زیادتیاں مجھ سے بھی کم نہیں ہوئیں، بس اب تکلیف دہ باتوں کو آج سے پیچھے چھوڑ کر ہم اپنی اپنائیت خوشیوں کی راہ پر چلیں گے۔ شموئل نے نادم و شرمندہ فائزہ بیگم کا ہاتھ پکڑ کر کہا تو وہ نم آنکھوں سے انہوں نے آگے بڑھ کر اس کی پیشانی چوم کر دعاؤں سے نوازا تھا۔ میری دوسری شرط سن لو کان کھول کر، جب تک یہ شادی کے لیے ہاں نہیں کرے گا تب تک میں اس سے ناراض رہوں گی۔ اگر اسے کوئی لڑکی پسند ہے تو یہ ایک ہفتے کے اندر ہمیں اس کا پتہ دے دے، ورنہ ایک ہفتہ گزرنے کے بعد ہم اپنی پسند کی لڑکی ڈھونڈ کر شادی کی تاریخ طے کر دیں گے۔
دادی جان 1 ہفتہ بہت کم ہے، پلیز کچھ دن اور بڑھا دیں۔ نہیں بالکل نہیں، 1 ہفتے سے کم نہ زیادہ، صرف 1 ہفتہ ہے تمہارے پاس۔ ان کے حکم پر وہ سر پکڑ کر بیٹھ گیا۔ کس کا فون تھا؟ مہکار کا سرخ چہرہ اور ریسیور غصے سے رکھنے کے انداز سے وہ سمجھ چکی تھی کہ کس کا فون ہو سکتا ہے، پھر بھی انجان بھر کر پوچھنے لگی۔ آپ بخوبی سمجھتی ہیں باجی کس کا فون ہو سکتا ہے، اس کا موڈ ابھی بھی بگڑا ہوا تھا۔ میرے خیال میں تم اس کی بات سن لو تو کوئی حرج نہیں، جو کچھ اس سے ہوا وہ اس کے پروفیشن کا حصہ تھا۔ اس نے کسی ذاتی دشمنی کی بنا پر تمہیں ٹارچر نہیں کیا تھا، وہ بارہا ان 4 دنوں میں تمہیں سمجھانے کی کوشش کر رہا ہے۔ تم بہت لکی ہو مہکار، ایک بہت شاندار سا بندہ تمہیں شریک حیات بنانے کے لیے کس طرح جدوجہد کر رہا ہے۔ ان 4 دنوں میں انہوں نے کتنے چکر لگائے ہیں، یہاں بے شمار فون کالز کر چکا ہے، مگر تم اتنی کٹھور اور سنگ دل بنی ہوئی ہو کہ اس کے آتے ہی کمرے میں بند ہو جاتی ہو، ریسیور اس کی آواز سنتے ہی رکھ دیتی ہو۔ میری مانو، ایک بار تنہائی میں سوچو تو صحیح اس کے بارے میں۔ باجی پلیز مجھے مجبور نہ کریں، ہاں اگر آپ لوگوں پر میں بوجھ۔ شٹ اپ مہکار، ہمارے خلوص بے غرض محبت کو کسی کی دیوانگی کی خاطر داغدار نہ کرو۔ تم ہم پر نہ اب بوجھ ہو اور نہ کبھی بوجھ ہوگی۔ اسما نے اس کی بات قطع کر کے تیزی سے کہا اور کمرے سے نکل گئی تو اسے اپنی جذباتیت کا انتہا کا احساس ہوا کہ محض اس شخص سے بدگمانی کے باعث وہ اپنے محسنوں کی کھری نیت پر شک کر گئی تھی۔ اپنی غلطی کا احساس ہوتے ہی وہ اس کے کمرے میں آ کر افسردہ بیٹھی اسما کے شانے پر سر رکھ کر رونے لگی۔ مجھے معاف کر دیجیے باجی، میں جذباتیت میں فضول بول گئی تھی۔ کوئی بات نہیں، میں ناراض نہیں ہوں، بس آج سے یہ ٹاپک ختم۔ میں عمیر کو بھی منع کر دوں گی کہ وہ شمویل کو انکار کر دیں، جس کی وجہ سے ہمارے درمیان بدمزگی اور بدگمانی پیدا ہو۔ وہ بات ہی اس گھر میں نہیں ہونی چاہیے۔ وہ جسے یہ بھرپور زعم تھا کہ کوئی بھی لڑکی اس کی رفاقت سے انکار نہیں کر سکتی، وہ جس کو چاہے پا سکتا ہے، اپنی بھرپور مردانہ وجاہت، اعلیٰ خاندانی بیک گراؤنڈ اور بڑی جائیداد کے اکلوتے وارث ہونے کے علاوہ ایک پرکشش جاب پر فائز ہونے کا احساس اسے تھا۔ لیکن اس کی خوش فہم میں تفاخر کو ایک بہت عام سی لڑکی نے چکنا چور کر دیا تھا۔ گزشتہ 6 روز سے وہ اس کے پیچھے خوار ہو رہا تھا، مگر وہ معمولی سی بھی لفٹ نہیں دے رہی تھی۔ عمیر اور اسما نے بھی صاف کہہ دیا تھا کہ وہ مہکار کی مرضی کے خلاف کوئی کام نہیں کریں گے۔ اسے تنہائی اپنا مسئلہ حل کرنا تھا اور پرابلم یہ تھی کہ صرف 1 دن باقی تھا دادی کی شرط پوری کرنے کے لیے۔ اگر کل کا دن بھی یوں ہی گزر گیا تو پھر وہ دادی جان کو نہیں روک سکتا۔ ہاں اگر اس شام وہ سرمئی دھند میں آنکھوں میں ناپسندیدگی، چہرے پر بیزاری لیے وہ گلاب چہرہ اچانک ہی اس کے دل کے مقفل دروازے کھول کر براجمان نہ ہو جاتا تو وہ دادی کی منتخب کردہ کسی بھی لڑکی کو پوری سچائی سے اپنا لیتا، مگر اب دل سے زیادہ ضد خود سری کی آ گئی تھی۔ اسے زندگی میں بہت کم چیزیں اور بہت کم چہرے پسند آئے تھے۔ اپنی پسندیدہ چیزوں کو اس نے لاکھ جتن کر کے حاصل کیا تھا۔ مہکار بھی اس کی ضد بن گئی تھی۔ وہ مردانہ انا کو کچل کر اس کی طرف جھکا تھا کہ جب بات محبت کی ہو تو پھر جھکنا، پہل کرنا معیوب نہیں لگتا۔ ابھی وہ انہی سوچوں میں گم تھا کہ عمیر کی کال ہاسپٹل سے آ گئی اور وہ کار کی چابی اٹھا کر کار ہاسپٹل کی طرف دوڑانے لگا۔ مہکار نے اضطرابی انداز میں کئی چکر گیٹ کے لگا لیے تھے۔ صبح اسما شدید تکلیف میں ہاسپٹل گئی تھی۔ وہ اتنی بدحواس ہوئی کہ انہیں تکلیف میں دیکھ کر کہ ہاسپٹل کا فون نمبر بھی نوٹ کرنا بھول گئی۔ گھر کا فون اچانک ہی ڈیڈ ہو گیا۔ اس نے سوچا پڑوس سے فون کر کے ان کی خیریت معلوم کر لیتی۔ صبح سے دوپہر ڈھلنے کو آئی، اس کی پریشانی بڑھتی جا رہی تھی۔ عصر کی نماز پڑھ کر وہ رو رو کر اسما اور اس کے ہونے والے بچے کی سلامتی کی دعائیں مانگ رہی تھی کہ کال بیل کی آواز سن کر ننگے پاؤں گیٹ تک آئی تھی اور گیٹ کھول کر سامنے کھڑے شمویل کو دیکھ کر لمحے بھر کو تو ساکت رہ گئی اور پھر بولی، آپ باجی اور بھائی جان گھر پر نہیں ہیں۔ اس نے تیزی سے گیٹ بند کرنا چاہا، مگر اس کا ارادہ بھانپ کر شمویل نے تیزی سے پاؤں درمیان میں رکھ دیا تھا اور اس کے بھاری جوگر کے باعث دروازہ بند نہ ہو سکا۔ مجھے عمیر نہیں بھیجا ہے ہاسپٹل سے، آپ جلدی سے میرے ساتھ چلیں۔ اس کے ازحد سنجیدہ اور عجلت بھرے انداز نے اس کی تیزی تراری بھلا دی اور وسوسے جاگ اٹھے۔ باجی کیسی ہیں، سب خیریت تو ہے نا؟ اس نے زرد پڑتے چہرے، کانپتے لہجے میں پوچھا۔ آپ جلدی سے آئیں، میں کار سٹارٹ کر رہا ہوں۔ وہ جواب دینے کی بجائے تیزی سے آگے بڑھ گیا تو اس کا دل وہموں سے بے ہنگم دھڑکنے لگا۔ راستے میں اس نے 2-3 بار صورتحال جاننے کی کوشش کی، مگر وہ تو کوئی جواب دیے بغیر کافی رش ڈرائیونگ کرتا رہا اور وہ خاموش ہو کر قرآنی آیاتوں کے درمیان سب خیریت ہو کی دعائیں مانگتی رہی۔ پھر اس نے رسٹ واچ پر نگاہ ڈالی۔ ان کو نکلے ہوئے 1
گھٹا گزر چکا تھا، حالانکہ وہ کئی بار اسما کے ساتھ اس کی چیک اپ ڈیٹ پر جاتی رہی تھی۔ گھر سے ہاسپٹل بہت نزدیک تھا، صرف 15-20 منٹ کی مسافت پر۔ پھر یہ کہاں لے کر جا رہا تھا؟ اس نے گھبرا کر کھڑکی سے باہر بغور دیکھا۔ بالکل انجانا رستہ تھا، غیر آباد و سنسان علاقہ۔ اس پر وحشت سوار ہونے لگی۔ یہ مجھے کہاں لے کر جا رہے ہیں؟ وہ اس کی طرف رخ کر کے چیخی۔ ہاسپٹل، سنجیدہ اور سپاٹ لہجے میں جواب آیا۔ کون سے ہاسپٹل؟ یہ تو مرنے کے بعد ہی معلوم ہوگا کہ لوگ ہماری لاشوں کو کون سے ہاسپٹل لے کر جائیں گے پوسٹ مارٹم کے لیے۔ اس کا انداز ہنوز سپاٹ تھا۔ یہ کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ میرے پاس صرف یہ چند گھنٹے ہیں، پھر کل سے نیا ہفتہ شروع ہو جائے گا۔ تم ایک انتہائی بیوقوف احمق لڑکی ہو۔ تمہاری نگاہوں میں میری کوئی اہمیت نہیں ہے۔ فضول ضد پکڑ کر بیٹھ گئی ہو کہ میں نے ٹارچر کیا تم پر، مگر یہ تو سوچو صابر ملک نے تمہیں کیا بنا کر میرے سامنے پیش کیا تھا، اور تم نے بھی ایسی اداکاری کی تھی جن عورتوں لڑکیوں کو میں پسند نہیں کرتا۔ سوچو اگر میں ایک بد کردار مرد ہوتا تو تم کہاں ہوتی آج؟ اس نے درشت لہجے میں کہتے ہوئے خشونت بھری نگاہیں اس کے چہرے پر ڈالی تو مہکار کی آنکھیں بے اختیار ہی جھک گئیں اور ذہن میں جھماکے سے ہونے لگے۔ اگر تم یہ خواہش رکھتی ہو کہ میں تم سے اپنے رویے کی معافی مانگوں گا تو یہ تمہاری بھول ہے۔ میرا وہ رویہ ایک ایسی مجرم لڑکی کے لیے تھا جس کا ساتھی ایک ایسا مرد تھا جس کا ہر فعل اتنا مکروہ اور قابل نفرت تھا کہ جس کو مٹانے کے لیے میں آخری سانس تک جدوجہد کرتا۔ جب میں حقیقت سے باخبر ہوا تو میں نے تمہیں فوراً پولیس کی گہری نگاہوں سے چھپا کر رکھا۔ اگر تم اب بھی اپنی ضد و ہٹ درمی پہ قائم ہو تو میں بھی تمہاری اور اپنی جان ایک کر دوں گا، مگر تمہارا پیچھا زندگی میں نہیں چھوڑوں گا۔ اس نے خوفناک انداز میں کار دوبارہ سٹارٹ کرتے ہوئے سرکشی سے کہا۔ میں آپ سے ہی نہیں بلکہ دنیا کے کسی بھی مرد سے شادی نہیں کرنا چاہتی۔ مہکار نے روتے ہوئے کہا۔ مجھے دنیا کے کسی بھی مرد پر اعتبار نہیں رہا ہے۔ مرد کے بغیر اس معاشرے میں عورت تنہا رہ بھی نہیں سکتی میڈم۔ اگر محافظ ہی لٹیرے بن جائے تو؟ نہ ہی سارے مرد بے ہمی تو بے ضمیر ہوتے ہیں، نہ ہی تمام عورتیں پارسا و پاک دامن۔ کچھ عورتیں ایسی بھی ہوتی ہیں جو ہر آسائش و راحت کو میسر ہوتے ہوئے بھی بے راہ روی اور بد چلنے کو اپنا شعار بنا لیتی ہیں، اور کچھ عورتیں اتنی عظیم اور قابل احترام مستطائش ہوتی ہے کہ غلاظت بھرے ماحول میں رہنے کے باوجود اس غلاظت و تعفن زدہ ماحول کو دل سے نہیں اپناتی، اس ماحول کا حصہ نہیں بنتی۔ ان کے ضمیر ایمان و توبہ کے نور سے سدا روشن رہتے ہیں۔ سونیا اور مہوش کی تمہارے سامنے مثالیں ہیں۔ وہ دونوں ایک مرد سے دھوکہ کھا رہی تھیں، پھر انہوں نے کیوں مجھ پر اعتبار کر کے اتنا رسک لیا تھا؟ پھر تم 6-7 ماہ سے عمیر کے گھر پہ رہ رہی ہو، بتاؤ تم نے اس میں کوئی غیر اخلاقی حرکت دیکھی؟ وہ درشت لہجے میں بولتا ہی چلا گیا اور اس کی نگاہوں سے کئی پردے ایک ساتھ غائب ہوئے تو وہ ندامت و شرمندگی کے احساس سے نگاہ ہی نہ اٹھا سکی۔ میری سمجھ میں نہیں آتا تم لڑکیاں اتنے آنسو کیسے بہا لیتی ہو؟ دکھ ہے تو آنسو، خوشی ہے تو آنسو، ملن ہے تو آنسو، جدائی ہے تو آنسو۔ اب آپ کس خوشی میں آنسو بہا رہی ہیں؟ نہیں کروں گا میں آپ سے زبردستی شادی، ہاں مگر یہ عہد ہے خود سے، ابھی نہیں تو کبھی نہیں، ساری زندگی میں تنہا ہی گزاروں گا۔ میری ضد و فیصلے سے تم واقف ہو چکی ہو۔ اسما بھابی عمیر کی کسی دوست کی وائف کی ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہیں جو شہر سے باہر ہے، جہاں ہم ابھی کچھ دیر بعد پہنچ جائیں گے۔ وہ اور ان کا بیٹا بالکل خیریت سے ہیں۔ اتنی گڈ نیوز آپ اتنی دیر بعد دے رہے ہیں؟ اسما کی خیریت اور بیٹے کا سن کر اسے حقیقی خوشی ہوئی تھی۔ کون ہے ان کے پاس؟ عمیر بھائی تو بہت خوش ہوں گے۔ بھابی کے پاس دادی جان اور ممی کو چھوڑ کر آیا ہوں، عمیر نہیں آ سکتا تھا اس لیے اس نے مجھے تمہیں لینے بھیجا تھا۔ وہ ناراض انداز میں تفصیل بتاتا ہوا بہت خفا لگا۔ اور آپ نے مجھے ڈرا ڈرا کر بے حال کر دیا۔ بے حال کس نے کس کو کیا یہ مجھ سے زیادہ کون جان سکتا ہے؟ ٹرین کے سفر میں ساتھ رہنے والا سنجیدہ، تند مزاج و بے مہر نظر آنے والا شخص اس قدر متضاد طبیعت کا مالک ہوگا میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ مہکار طمانیت سے مسکرا کر بولی۔ واٹ؟ کون سا ٹرین کا سفر؟ سامنے سبزے سے گھرے ہاسپٹل کے گیٹ کی طرف کار ٹرن کرتے ہوئے اس نے تعجب سے پوچھا، پھر ایک دم چونک کر بولا۔ وہ تم تھیں؟ جی جناب، جس کو آپ کی نگاہیں گونگی بہری لڑکی کا خطاب دے چکی تھی۔ اب یہ لڑکی سننے بولنے کے علاوہ مردوں پر اعتبار کرنا بھی سیکھ گئی ہے۔ اس کے ساتھ ہی یہاں بہت ہی خوبصورت ایک لانگ ناول کا اختتام ہوتا ہے۔ کمنٹ سیکشن میں مجھے ضرور بتائیے گا کہ آپ کو یہ ناول کیسا لگا ہے۔ بہت دنوں کے بعد میں نے یہ لانگ ناول اپلوڈ کیا ہے تو کائنڈلی اپنا رسپانس بھرپور شو کیجیے گا۔ اپنا بہت سا خیال رکھیں، دعا میں یاد رکھیں۔ کل انشاءاللہ ایک نئے ناول کے ساتھ حاضر ہوں گی۔ اللہ حافظ۔